خطبے میں نے قرآن عظیم کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو اس آیت کریمہ سے واقف نہ ہو، اور اتنی چھوٹی سورت ہے کہ بچوں کو بھی یہ یاد ہوتی ہے۔ 30ویں پارے کے اندر یہ سورت آتی ہے جس کا نام ہے سورہ کوثر۔ اس کی صرف ایک آیت کریمہ کے متعلق میری آج کی پوری گفتگو ہوں گی، ورنہ 3 آیتیں ہیں اس سورت میں۔ اگر تینوں آیتوں پر گفتگو کرے تو بہت طویل وقت چاہیے، اتنا وقت نہیں ہے کہ 3 آیات پر ایک خطاب میں احاطہ کیا جا سکے۔ میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ سورہ کوثر کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس آیت کا شان نزول جو علماء اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ، یہ سورت مبارک مکہ میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب صاحبزادہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت قاسم تھا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے 2 صاحبزادے جس پر اتفاق ہے، ایک ہے حضرت قاسم اور ایک ہے حضرت ابراہیم، اور دونوں صاحبزادگان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ حضور کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم جب پیدا ہوئے شیرخوارگی کے عالم میں، ولادت کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم حکمت تھی کہ آپ کی اولاد نرینہ کوئی زندہ نہیں رہی، یعنی صاحبزادے آپ کے زندہ نہیں رہے، لیکن آپ سے جو صاحبزادیاں تولود ہوئی وہ زندہ رہی۔ ان کے نکاح بھی ہوئے، جس میں حضرت زینب ہے، حضرت کلثوم ہے، اور بھی صاحبزادیاں ہیں جس میں سب سے چھوٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے بعد حیات رہی اور حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضور کی 3 صاحبزادیوں کا انتقال حضور ہی کی زندگی میں ہوا، 2 صاحبزادوں کا انتقال بھی حضور ہی کی ظاہری زندگی میں ہوا۔ لڑکیوں کو زندہ رکھنا لیکن لڑکوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو جانا، اس میں ایک حکمت تو جو سب سے عظیم تھی، حکمتیں بہت ساری ہیں لیکن اس میں جو اہم سب سے بڑی حکمت تھی وہ یہ تھی کہ اکثر انبیاء اکرام کی جو اولادیں ہوئی وہ بھی نبی ہوئی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہوئے، ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہے، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہے۔ تو اس طرح اور بھی انبیاء اکرام بعض ہوئے ہیں کہ جن کے صاحبزادگان بھی انبیاء رہے، نبی رہے، وہ خود نبی رہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کسی نبی کو آنا اب تھا نہیں، تو ممکن تھا کہ یہ ہو سکتا تھا کہ حضور کی اگر اولاد نرینہ یا حضور کا صاحبزادہ زندہ رہتے تو حضور کے وصال کے بعد ممکن تھا کہ بہت سی قومیں، بہت سے لوگ یا ایک ایسا فرقہ بھی وجود میں آ جاتا کہ جو رسول اللہ کے بعد ان کو نبی تسلیم کر لیتا، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب پاتی۔ اور قرآن عظیم نے واضح الفاظ میں پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ جو نبی ہم مبعوث کر رہے ہیں یہ آخری نبی ہے، اور جتنے انبیاء اکرام آئے سب نے حضور کے آنے کی خبر دی، اور حضور کی تشریف آوری کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہوں گے ان کے بعد بھی کوئی رسول و نبی نہیں آئیں گے۔ قرآن عظیم اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے لوگو، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور پیغمبر میں سب سے آخر ہے۔
پھر ایک مقام پہ آقا نے فرمایا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بلند اور حسین عمارت ہو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی آتے رہے، اور ہر نبی گویا کے مثال ہے، تمثیل ہے کہ ایک اس عمارت کی اینٹ ہو، اینٹیں لگتی گئی، عمارت بنتی گئی، یہاں تک کہ حسین عمارت مکمل ہوئی، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، شگاف تھا، سوراخ تھا۔ اور پھر جب میں مبعوث کیا تو وہ میں اس نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں کہ جس نے شگاف کو بھی بند کر دیا اور اس عمارت کی تکمیل کر دی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی وجہ رہی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی بھی اولادوں میں صاحبزادہ زندہ نہیں رہا، قومیں گمراہ نہ ہو جائیں اور یہ نہ ہو کہ آپ کی اولاد کو بھی نبی بنا دے یا نبی سمجھ لیں۔ اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضور کی اولاد پیدا ہو تو بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو جائے۔ شعور اور آگاہی سے پہلے ہی جب وصال ہو گیا، اور حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، اور ظاہر ہے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب صاحبزادہ انتقال کر جائے کسی کا بھی تو ایک شفیق باپ اس کو دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں غم اور دکھ نہ ہوتا ہے کہ حضور سب سے زیادہ نرم دل رکھتے ہیں، پوری کائنات میں آپ سے زیادہ نرم دل اور آپ سے زیادہ شفیق امت میں کوئی ہے ہی نہیں۔ پوری امت میں، پوری مخلوق میں خدا کے بعد شفیق ہونا یا لوگوں پر مہربان ہونا آقا کے علاوہ ایسی کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ فطری تھی بات، تقاضا تھا کہ آپ غمگین ہوتے، اور جب غمگین ہو گئے تو مشرکین جو کوئی بہانہ نہیں چکتے تھے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کا موقع ملے، چنانچہ اس موقع کا بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور کفاروں میں سے ایک شخص آتا ہے، اس نے جب خبر ملی اور جب یہ چرچا ہوا مکہ میں کہ حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہو گیا، تو اس نے کہا کہ محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں ایسا شخص جس کی نسل کٹ گئی ہو، جس کی نسل منقطع کر دی گئی ہو۔ اور یہ جملہ عرب میں بطور طنز کہا جاتا تھا اور بہت ہی برا اور معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ہاں اپنے معاشرے میں اگر کوئی عورت کو بچہ نہ ہو اور کوئی دوسری عورت اس کو کہہ دے کہ یہ بانجھ ہے تو یہ لفظ بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عرب میں اگر کسی ایسے مرد کو، ایسے شخص کو کہ جس کی اولاد زندہ نہ رہے، نسل ختم ہو جائے، اس کو ابتر کہے تو یہ بہت بڑی توہین اور بہت بڑا طنز مانا جاتا تھا۔ جب کہنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ محمد ابتر ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی، تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے غم میں اور مزید اضافہ ہو گیا۔ رب کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کو ابتر کہا جائے اور میرا محبوب غمگین ہو۔ سورہ کوثر نازل ہوئی اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب غم کیوں فرماتے ہو، آپ غم کیوں کرتے ہو؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا کہ ہے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، مگر در حقیقت یہ کوثر ہے کیا؟ کوثر کے معنی کیا ہے؟ کوثر کس شے کا نام، کس چیز کا نام ہے؟ تو مفسرین نے دو تشریحات بیان کی، دو تفسیریں کی۔ ایک یہ ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اور یہ اتنی طویل اور اتنی لمبی اور اتنی چوڑی نہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو جنت میں محل ہے، جنت الفردوس میں جو آپ کا قصر ہے، محل ہے، وہاں سے یہ نہر پھوٹتی ہے اور پوری جنت کا دورہ کرتی ہے۔ جنت کا کوئی ایسا حصہ نہیں، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جہاں نہر کوثر نہ جاتی ہے۔ اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے نہر کوثر کے بارے میں ارشاد فرماتے حدیث پاک میں، اور صحیح حدیث صحیح الاسناد حدیث ہے کہ آقا کہتے ہیں کہ میرے حوض کوثر کا پانی، میری نہر کوثر کا پانی برف سے زیادہ سرد ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو میرے آب کوثر سے ایک مرتبہ پی لیں گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔
اور فرماتے ہیں کہ اس کے پیالے ستاروں کی تعداد کے برابر، جتنے آسمان میں ستارے ہیں انہی کی تعداد کے مطابق اس کے پیالے ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ میں ساقی کوثر و بروز قیامت جب میری امت پیاس کی شدت کے ساتھ آئیں گی، انہی آسمان کے تاروں کے برابر ان کی تعداد کے مطابق جو کوثر پلانے کے لیے پیالے، میں ان پیالوں سے اپنی پیاسی امت کو سیراب کروں گا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور کو کوثر عطا کی، پوری جنت کا دورہ کرتی ہے یہ، اور دوسری تفسیر جو معنی کے اعتبار سے مفسرین نے کی وہ یہ کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا کی۔ یہ کوثر کا اردو میں ترجمہ ہے کثرت، عربی میں کوثر ہے۔ اب یہ کوثر اور کثرت ہے کیا اصل میں؟ ایک ہوتا ہے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ ہے، اور زیادہ سے بھی زیادہ تعداد میں بہت ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مجمع ہے سامنے، میں کہوں کہ بھائی یہ مجمع زیادہ ہے، اور زیادہ سے پہلے آتا ہے قلیل، یہ تھوڑا قلیل مجمع ہے۔ مجمع تو ہے لیکن مختصر ہے، تھوڑا سا۔ قلیل کے بعد آتا ہے زیادہ، پھر کہا گیا کہ بھائی یہ قلیل سے اوپر ہے، یہ تھوڑا زیادہ مجمع ہے، اور پھر زیادہ سے بھی بہت زیادہ ہو تو کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ مجمع ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے مجمع ہی نظر آ رہا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ سے اوپر جو ایک چیز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کثیر، یہ کثیر مجمع ہے۔ کثیر اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعداد گننا انسان کے حد میں اور شمار میں ہی نہ ہو، جس کو شمار نہ کیا جا سکے، جس کو گنا نہ جا سکے، اسی کثیر کو عربی زبان میں کہتے ہیں کوثر۔ تو گویا رب فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو جو خوبیاں عطا کی، جو مقام عطا کیے، جو آپ کو مناقب عطا کیے، جو عظمتیں عطا کی، جو ہم نے آپ کو اختیارات عطا کیے، وہ زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، بلکہ ہم نے کوثر دیا، اتنا کثیر آپ کو ہم نے نوازا کہ اس کو گننا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ ہم دینے والے جانتے ہیں اور آپ نے پایا اس کو آپ پانے والے جانتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے فضائل، حضور کی خوبیاں، حضور کے اختیارات، حضور کے مراتب، حضور کا مقام، حضور کے مناقب جب یہ شمار ہی میں نہیں ہے، گنے ہی نہیں جا سکتے، تو جس چیز کو گنا نہیں جا سکتا تو اس کو بیان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ اگر تمام روئے زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور اس سے پہلے فرمایا کہ یہ صفت اللہ نے قرآن عظیم میں اپنے لیے بھی فرمائی، مگر اپنی عطا اور اپنی بخشش سے یہ فضیلت اپنے محبوب کو بھی عطا کی کہ اگر تمام زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، زمین و آسمان کو کاغذ بنا دیا جائے، اور جتنے پانی دنیا میں اور آسمان اور جنت میں پائے جاتے ان تمام پانیوں کو سیاہی روشنائی بنا دیا جائے، انک بنا دیا جائے، اور اول اور آخر جتنے مخلوق ہے سب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف میں مصروف ہو جائیں، کلموں سے حضور کی تعریف لکھی جائے، فرشتے بھی اس میں شامل ہو، جنات بھی اس میں شامل ہو، انسان بھی اس میں شامل ہو، ساری مخلوق شامل ہو جائے، اور اس قلم سے وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنا شروع کرے، یہ زمین و آسمان بھر جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائیں گی، انک ختم ہو جائیں گی، قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے۔ اور کیوں نہیں ہو سکیں گا؟ اس کی وجہ بھی قرآن عظیم فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہاری ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی گزری کہ آپ کا جو مقام ہے، اگلی جیسی گھڑی آتی ہے آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے، دوسرا لمحہ آتا ہے آپ کا درجہ مقام بڑھ جاتا ہے، تیسرا لمحہ آتا ہے آپ کا مقام و درجہ بڑھ جاتا ہے، ہر لمحے مقام بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب شمار کرے بھی تو کیسے کرے؟ اگر کسی کو اللہ یہ اختیار بھی دے کہ میرے محبوب کی تعریف و توصیف کرو، میرے محبوب کی خوبیوں کو شمار کرو، جب تک شمار کریں گا لمحہ جیسی گزرے گا مقام و مرتبے میں اور مناقب میں اضافہ ہو چکا ہو۔ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف
مخلوق بیان کر سکے. اور کیا تعریف بیان کریں ہم؟ ہماری زبانوں میں وہ طاقت و قوت کہاں، ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں، وہ جملے کہاں. خود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. مشہور حدیث ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بالکل آخری حصے میں آ رہا ہوں جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے. مخلوق تمام نبیوں کے پاس دورہ کریں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اے آدم شفاعت کیجئے. حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت شیس کے پاس آئیں گے، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت الیاس، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع، حضرت شمعون، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تک امتیں آئیں گی اور ہر نبی یہی کہے گا کسی اور کے پاس جاؤ. اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی آج ہمیں اپنی پڑی ہے. مگر جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس امت پہنچیں گی تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے کہ اذهبوا الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. آقا فرماتے جب ساری امت میرے پاس آئیں گی، ہر نبی سے یہ سن کر آیا تھا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن میں اذهبوا الی غیری نہیں کہوں گا. مجھے ہی وہ مقام دیا جائے گا جو کسی نبی کو میسر نہیں ہوں گا. میں کہوں گا انا لہا انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے ہوں، میں ہی اس کام کے لیے. حضور کہتے ہیں اب میں شفاعت کی اجازت کے لیے سجدہ کروں گا، اپنے رب سے اجازت چاہوں گا، مولا شفاعت کی اجازت عطا فرما دو کہ میں گناہگاروں کو بخشوں. تو اب جب سجدہ کروں گا تو حضور فرماتے ہیں یہ میرا سجدہ. دو روایتیں آئی ہے، ایک روایت میں اشہد الامات میں شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی اور جب دنیا ختم ہوگی اتنی مدت کا آپ کا سجدہ ہوگا. یعنی ابھی دنیا بنے کتنے ہزار سال ہو گئے ہم بھی اس کو نہیں جانتے ایگزیکٹ فیگر. ہم البتہ ایک تخمینہ یہ ہے، بس اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت آدم زمین پر آئے، ان سے پہلے جنات بھی آباد تھے، ان سے پہلے اور بھی مخلوقات آباد تھی. زمین بہت پہلے بنائی گئی، لیکن حضرت آدم کو ہی آئے ہوئے زمین پر تقریباً 7,500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اللہ جانے قیامت کب آئیں گی. جب سے زمین پیدا کی گئی جب فنا ہوں گی، یہ جو پوری مدت ہے اتنی مدت کا ایک طویل میرا سجدہ ہوگا. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آقا کہتے ہیں 5,000 سال کا میرا سجدہ ہوگا. اور ان 5,000 سال کے سجدے میں میں کیا کروں گا؟ اپنے پروردگار عالم کی وہ تعریف بیان کروں گا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے بیان کیا نہ میرے بعد کوئی بیان کرے گا. میں اپنے رب کی تعریف کروں گا اور میرا رب میری تعریف بیان کرے گا اور میری وہ تعریف بیان کرے گا نہ اس سے پہلے اس نے بیان کیا تھا نہ اس کے بعد کسی کے لیے بیان کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموں سے رسالت، تحفظ ناموں سے رسالت حضرت علامہ مولانا فاروق خان رضوی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، وہ خوبیوں سے ہم نے نوازا. جتنے خصائص ہمیں پتا ہے، جو کچھ علماء نے لکھ دیا، اور لکھا بھی کیا یار، میں کہتا ہوں جتنی تعریف و توصیف آج تک اب تک جتنے محدثین نے لکھی، جتنے ائمہ نے کتابیں لکھی، جلدوں کی جلدیں کتابوں کی، ہزاروں کتابوں تو ناپید ہے. صرف اتنا اندازہ لگائیے کہ ہلاکو نے بغداد پر حملہ کیا تھا، تاریخ میں ہے. جتنے محققین کے سرمائے تھے، بغداد میں ایک سب سے بڑی اس وقت دنیا کی ایک بڑی عظیم لائبریری تھی جس میں اسلامی انسائکلوپیڈیا کی عظیم کتابیں اور انسائکلوپیڈیا تھا. ہر موضوع پر، ہر فن پر کتابیں تھی. حضور کی تعریف و توصیف، حضور کی حدیثوں پر کتابیں، حضور کے خصائص پر کتابیں، حضور کے مناقب پر کتابیں، حضور کے اختیارات پر کتابیں. اتنی بڑی لائبریری تھی، ہر بادشاہ نے اس میں اضافہ کیا تھا. جب ہلاکو نے بغداد پر حملہ کیا، جاہل آدمی تھا، گوار آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ کتابیں جو ہیں اگر یہ فنا نہ کی گئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ جن مسلمانوں کو میں نے فنا کیا انہی کتابوں کی بدولت دوبارہ یہ سر اٹھائے، ان علوم کی بنیاد پر یہ دوبارہ قوت حاصل کر لیں گے. انہیں کمزور کرنا ہے تو انہیں تعلیم سے دور کرو.
इन किताबों को दरिया दजला में फेंक दो। बगदाद में आज भी दरिया दजला जारी और सारी है, बहुत बड़ा दरिया है। उन दरियाओं में जब वो किताबें फेंकी गई, मौरखीन ने लिखा कि 7 रोज तक दरिया का पानी अपने वजूद को, अपनी पहचान को, अपनी निशानी को खो चुका था। 7 रोज तक दरिया दजला का पानी स्याही की वजह से, क्योंकि उस वक्त हाथ से किताबें लिखी जाती थी, वो किताबें जब दरिया दजला में डाली गई, उसकी स्याही पानी में घुली। 7 रोज तक दरिया दजला का पानी स्याह और काला नजर आता। अंदाजा लगाइए कितनी किताबें दरिया दजला में डाल दी। न जाने कितनी किताबें जिनके हम नाम भी नहीं जानते, जिनके वजूद खत्म हो गए। जितनी मौजूद हैं, जितनी हम जानते हैं, जितनी लाइब्रेरियों में, मिस्र की आप लाइब्रेरियों में चले जाएं, तुर्कियों की लाइब्रेरियों में चले जाएं, लाखों किताबें हैं। इस्लाम की लिटरेचर पे लाखों किताबें भरी पड़ी है, जिनको हम पूरा पढ़ना भी चाहें तो जिंदगी हमारी खत्म हो जाए, लेकिन हम इस लिटरेचर पर अहाता ना कर सके, पूरा ना पढ़ सके। जितनी तारीफ और तौसीफ लिखी गई, लिखी जा चुकी, लिखी जाएंगी, सारी तारीफ और तौसीफ को एक पल्ले में रख दो और खुदा की कसम सिर्फ हजरत हसन के, सहाबी रसूल के इस एक शेर को, इस एक नात के अशार को एक पल्ले में रख दो, उनके अशार तमाम तारीफों पर वज़नी और भारी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और इसकी वजह क्या है, क्यों भारी है? हमने हुजूर की तारीफ की, करम फरमा दे कि मजलिस में तशरीफ ले आए। जरूरी नहीं है कि हर मजलिस में आए। हमारा अकीदा है कि हुजूर हाजिर और नाजिर है, मगर हाजिर और नाजिर का यह मतलब नहीं जो गैर धोखा देते हैं कि हर जगह है। क्या एक अहमक है, मर गया और मरकर मिट्टी में मिल चुका है, अब तो अल्लाह जाने कौन से दहकती हुई आग में होगा। ताहिर गयाबी साहब नाम था उनका। वो मजाक उड़ाते हुए एक जलसे में उसने कहा था कि देखो मेरी कुर्सी के नीचे तो नहीं है, हर जगह हाजिर है तो मेरी कुर्सी के नीचे तो नहीं है। गलत तर्जमानी करते हैं, गलत फहमियां पैदा करते हैं। हमारे अकीदे कुछ और होते हैं, अवाम को गुमराह करने के लिए बताए कुछ और जाए। हमारा अकीदा यह कि हुजूर हाजिर और नाजिर है, इसका यह मतलब नहीं है कि हर जगह हर वक्त हाजिर है। हमारा अकीदा सिर्फ हाजिर होने का नहीं है, हमारा अकीदा नाजिर होने का भी है। जो जाहिल कौम नाजिर का मतलब ना समझी, वो क्या हमारे अकीदे की तर्जुमानी करे। हम हाजिर नहीं कहते, हम कहते हाजिर व नाजिर है। मुस्तफा हाजिर भी है, नाजिर भी है। क्या मतलब? जहां भी आप हाजिर है तो जिस जगह है वहां हाजिर है, जहां हाजिर है वहां से पूरी कायनात पर नाजिर है। किसी शख्स ने, मैं नाम नहीं लेता, एतराज किया था बंबई की सरजमीन पर, नेट पे वो तकरीर मेरी डली हुई है। बरजस्ता एतराज था, मैंने बरजस्ता जवाब दिया था। सवाल जवाब के सेशन होते हैं मेरे अक्सर प्रोग्रामात में। उसने कहा आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह हर जगह हाजिर और नाजिर है, जब मेराज पर गए तो जब हाजिर और नाजिर है तो मेराज पर जाने की जरूरत ही क्या थी? भाई हाजिर और नाजिर है तो यहां भी है, आसमानों में भी है, जन्नत में भी है, फिर जन्नत देखने क्यों गए? दोज़ख देखने क्यों गए? दोज़ख पर भी है। मैंने कहा जनाब यही नहीं मालूम आपको कि हमारा मतलब हाजिर और नाजिर का क्या है? हमारा ये अकीदा नहीं है, बल्कि हमारा अकीदा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर है। हाजिर का ये मतलब नहीं कि हर जगह मौजूद हो, मगर ये इख्तियार है, ये अल्लाह ने ताकत दी, जहां चाहे जब चाहे तशरीफ ले आए, करम फरमाए तो इस वक्त में आ जाए। इसी बुनियाद पर हम ये तमन्ना करते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी है, नाजिर है, अगर मदीने में है, हमें देख रहे हैं, आसमानों में हमें देख रहे हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो हमारे हाजिर और नाजिर के अकीदे पे फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि तुमने हाजिर और नाजिर का मतलब ही गलत समझा। हुजूर पहले आसमान पर तशरीफ ले गए तो पहले आसमान पर हाजिर थे, मगर पूरी कायनात पर नाजिर थे। दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए, दूसरे आसमान पर नाजिर थे, सारी कायनात पर हाजिर थे। तीसरे आसमान पर पहुंचे, वहां हाजिर थे, पूरी कायनात पर नाजिर थे। तो जहां मौजूद हो वहां हाजिर है, और जहां हाजिर है वहां पर पूरी कायनात पर नाजिर है। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, माशाअल्लाह।
تو میں یہ تھوڑی سی تشریح حاضر ناظر کس لیے کیا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ممکن ہو کہ آقا تشریف فرماؤ، لیکن ضروری نہیں کہ اس بزم میں آئے، پابند نہیں ہے آقا۔ حضور مجبور نہیں ہے کہ ہم بزم سجائیں تو ان کو آنا ہی پڑے گا، مرضی مبارک۔ تو ہر بزم میں حضور ہو ضروری نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے ہمارا، لیکن جس بزم میں یہاں تعریف کر رہا ہوں ممکن ہے حضور ہو، ممکن ہے حضور نہ بھی ہو، مگر ناظر ضرور ہے۔ مگر جس مقام پہ حضرت حسان حضور کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر گویا کہ وہ بیان کر رہے ہیں، آقا تشریف فرما ہے، ایسی مبارک بزم، ایسی مبارک محفل نہ دنیا آسمان نے اس سے پہلے ایسی بزم دیکھی، نہ قیامت تک دیکھیں گا کہ جس بزم کے سامعین اور ناظرین میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، مولا کائنات ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، عشرہ مبشرہ ہے، انصار ہے، مہاجرین ہیں، وہ صحابہ اکرام کہ جن میں کا وہ آخری صحابی جس نے حضور کو ایک گھڑی دیکھا، حضور کو ایمان کی حالت میں ایک گھڑی دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، غوث سے بھی افضل، کتب سے بھی افضل، تمام دنیا کے انسانوں سے افضل، تمام دنیا کے اولیاء سے افضل، قیامت تک کے انسانوں سے افضل، مگر ایک سے ایک بڑی شخصیت اس بزم میں موجود ہے، اور خود بزم کائنات کے جو ہے شمع رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آقا فرش زمین پر تشریف رکھتے ہیں اور حضرت حسان سے کہتے ہیں حسان میرے ممبر پہ بیٹھو، میرے ممبر پہ بیٹھ کے میری تعریف بیان کر، اور وہ تعریف بیان کر کہ جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے۔ حضرت حسان ممبر پر آتے، حضور فرش زمین پر تشریف فرما، اور حضرت حسان کہتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُكَ أنت لد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ بے شک سبحان اللہ کہ اللہ کے رسول کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں، ایسی کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں جس نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہو، کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، ہر عیب سے بے نیاز رکھا، آپ میں کوئی عیب نہیں، آپ میں کوئی خامی نہیں، کوئی نقص نہیں، آپ کو کیسے پیدا کیا؟ خلقت مبرعا کل عیب من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے خود آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہاں اختیار مصطفیٰ کی بھی بیان کیا اور یہ بتایا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل بے عیب پوری کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ سے مرضی پوچھی گئی، میں پیدا ہوا تو مجھ سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا فاروق رضوی کہاں پیدا ہونا ہے، قبیلے کا نام بتاؤ، کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، پٹھانوں کیا پیدا ہونا ہے، سیدوں کیا پیدا ہونا ہے، مغلوں کیا پیدا ہونا ہے، انصاریوں میں پیدا ہونا ہے، منصوریوں میں پیدا ہونا ہے، کہاں ہونا ہے؟ فاروق رضوی مرضی بتاؤ، رنگ کیسا ہو، گورا ہو، کالا ہو، درمیانی ہو، سولا ہو، کیسے پیدا ہونا چاہتے ہیں، ناک کیسی ہو، آنکھ کیسی ہو، ہماری مرضی، کسی کی ہم سے مرضی نہیں پوچھی گئی، کسی سے نہیں پوچھی گئی، اللہ نے جیسا چاہا ویسا رنگ روپ دیا، جیسا چاہا چہرہ عطا کیا، جیسا چاہا ویسا جسم عطا کیا، جہاں چاہا جس کے گھر میں چاہا وہاں پیدا کیا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کا کیا عالم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے کہا حبیب تو بتا کہ تو خود کیسے پیدا ہونا چاہتا ہے، تو بتا کس قبیلے میں پیدا کروں، تو بتا کس خاندان میں پیدا کروں، تو بتا کہ کون سے ماں باپ سے تجھے پیدا کروں، تو بتا کہ کس زمین پر تجھے محبوس کروں، جیسا نبی نے چاہا ویسا محبوب کو پیدا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموں سے رسالت، تحفظ ناموں سے رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے عیب ذات تلاش کرتے رہو، عیب نکال نہ پاؤں گے، لیکن پھر بھی لوگوں نے عیب نکالے، آج بھی نکال رہے ہیں کچھ لوگ، آئے دن اس طرح کے بیانات آتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے،
غیر سے کیا شکوا، ہمارے اپنے کہلانے والے کون سے پیچھے ہیں؟ کتابیں لکھی جاتی ہے، کبھی علم نبی پر حملہ ہوتا ہے، کبھی ذات نبی پر حملہ ہوتا ہے، کبھی مقام نبی پر حملہ ہوتا ہے، کبھی عصمت مصطفیٰ پر حملہ ہوتا ہے، کبھی کوئی لکھنے والا لکھتا ہے محمد کے علم کی کیا بات کرتے ہو، جیسے جانور اور پاگلوں کو ویسی محمد کا علم ہے۔ محمد کے عمل کی کیا بات کرتے ہو، محمد کے عمل کی حیثیت ہی کیا ہے؟ بندہ بھی عمل کر سکتا ہے، نبی کے برابر ہو سکتا ہے، بلکہ بعض وقت تو بڑھ بھی جاتا ہے، نبی پیچھے رہ جاتا ہے عمل میں، بندہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو چاہا کہار کہا جا رہا ہے، لیکن پھر یہاں آپ کہیں گے فاروق صاحب آپ کی گفتگو میں تضاد آ گیا، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا اور نبی پاک نے انکار نہیں فرمایا، تائید کی، تو الفاظ حضرت حسان کے تھے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید تھی، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تائید ایسی فرمائی کہ آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور حضرت حسان کو اڑائی اور دعا کی، اور صحابہ نے آمین کہا، پروردگار حسان کے منہ کو سلامت رکھ، اور حسان جب میری تعریف بیان کرے جبریل کو اس کا مددگار بنا دے، کہ جو کچھ یہ میری تعریف میں کہے جبریل اس کی مدد کرے۔ اب یہ اشعار نہیں رہے، نعت نہیں ہوئی، بلکہ مصطفیٰ کی حدیث ہو گئی، کیونکہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث سقوطی یا تقریری، 2 نام ہے، سقوطی بھی بولا جاتا ہے، تقریری بھی۔ ایک حدیث تو وہ ہوتی ہے جس میں نبی کچھ حکم فرمائیں، حضور نے کہا حدیث، حضور نے کچھ کیا حدیث، حضور کے سامنے کچھ کیا گیا، سرکار نے رضامندی کا اظہار کیا حدیث، حسان نے کیا، رسول نے رضامندی کی مہر لگائی، حدیث ہو گئی۔ اب یہ عقیدہ حسان کا نہیں رہا، رسول کا ہو گیا کہ اے محبوب آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے ویسا آپ کو پیدا کیا، آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا اور آپ کو بے عیب پیدا کیا۔ لیکن پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب حضور بے عیب ہے تو پھر بہت سے لوگ عیب کیوں بیان کرتے ہیں؟ چونکنے کی بات نہیں ہے، حیران ہونے کی بات نہیں ہے، ایک روایت ہمیں اس بات کو سمجھا دیتی ہے۔ سرکار تشریف فرمائے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے، آقا کے چہرے مبارک کو دیکھا، عرض کیا اللہ کے نبی خدا کی قسم ایسا حسین چہرہ میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، سرکار آپ سے زیادہ حسین کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا صدق یا ابا بکر، ابو بکر تم نے سچ کہا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل آتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، 100 بار معاذ اللہ، کہتا ہے محمد تجھ سے زیادہ مکروہ شکل والا میں نے دیکھا ہی نہیں، تجھ سے زیادہ برا انسان میں نے نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ بد شکل اور بس معاذ اللہ سخت جملے۔ آقا نے کہا صدقہ یا ابا حکم، ہشام ابن حکم، ہشام ابن حکم تو نے بھی صحیح کہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق حیران ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، خدا کی قسم آپ حسین و جمیل ہے، ہر کوئی یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ سے زیادہ حسین و بے عیب کوئی نہیں۔ جب میں نے یہ عرض کیا کہ حضور آپ خوبصورت حسین ہیں، میں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، آپ نے تصدیق کی، اور ابو جہل نے نعوذ باللہ من ذالک آپ کو بس شکل بس صورت کہا، آپ نے کہا ابو جہل نے بھی صحیح کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر معاملہ یہ ہے کہ میں دنیا میں مثل آئینے کے پہ بھیجا گیا، میں مثل آئینے کے ہوں، جو بھی آتا ہے وہ اپنی شکل مجھ میں دیکھ جاتا ہے۔ ابو بکر تم آئے تو تمہارے ایمان کی تابناکی کی وجہ سے تمہارا چہرہ بھی روشن تھا، تم خود حسین تھے، تم مجھے بھی حسین پایا اور مجھے حسین دیکھا۔ ابو جہل اپنی بدبختی اور کفر کی بنیاد پر خود بد شکل اور بد ایمان اور بد باطن ہے، اس نے جو دیکھا اپنی شکل کو دیکھا۔ تو جو بھی دیکھتا ہے جس کو میرے بارے میں جیسا کہتا وہ پاتے ہو، تو بس سمجھ لو کہ وہ میری بارے میں نہیں کہہ رہا، در حقیقت وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا تو حضور کو حسین پایا، کیونکہ اعلیٰ حضرت خود حسین تھے، اور کچھ غیروں نے دیکھا تو وہ خود بد شکل تھے، ان کو حضور بد شکل نظر آیا، عیب دار نظر آیا، تو بے عیب پیدا کیا، وہ خوبیاں عطا کی کہ اولین اور آخرین تعریف و توصیف بیان کرنا چاہے زندگیاں ختم ہو جائے مگر حضور کی تعریف کا ایک باب مکمل نہیں ہو سکتا۔
کیا خوبیاں دی؟ جو تھوڑی بہت خوبیاں جو ہم جانتے ہیں اگر وہی بیان کرے، اس پر تو علماء نے کتابوں کی کتابیں لکھی، تو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ حاضر و ناظر کا میں نے ایک جملہ کہا تھا، آخر آپ ساری کائنات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم نے حضرت حسان کے اشعار کی روشنی میں مصطفیٰ کو دیکھا، ہم نے پایا کہ حضور سے زیادہ بہترین کوئی مخلوق میں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اور کچھ لوگوں نے ابو جہل کے انداز میں دیکھا تو کہا حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اب یہاں دو باتیں آ گئی، ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، اور ایک طبقہ یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور تو ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، سب جانتے سب دیکھ رہے ہیں۔ اس تعلق سے میں ایک بڑی مستند روایت آپ کو سناتا ہوں، اس کو امام قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں نقل کیا، بہت بڑے عالم و محدث گزرے۔ ابن عبد البر نے بھی اس کو اپنی کتاب البزار میں امام بزار نے بھی اس کو مستند میں لکھا ہے، ابن عبد البر نے بھی اپنی مستند میں لکھا ہے، بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم اس خدا پر کیسے ایمان لائے جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے؟ اگر خدا ہے، موجود ہے، اور تم خدا کے بارے میں کہتے ہو، اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم اس پر ایمان لائے، تو ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تمہاری نگاہوں میں وہ تابناکی، وہ قوت نہیں، وہ روشنی نہیں کہ تم خدا کا دیدار کر سکو۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر ہم ایمان نہیں لانے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر آئے، کہا پروردگار میری قوم تیرا دیدار کرنا چاہتی ہے، تجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ کہ رب قدیر، حق تو یہ ہے کہ میں بھی تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مگر اس لیے نہیں کہ مجھے شک و شبہ ہے، میں تو تجھ پر ایمان لایا، تجھ سے ہم کلامی کا شرف تو نے مجھے بخشا۔ اے رب قدیر، میں تیرے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں تاکہ عین الیقین والوں میں سے ہو جاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم بھی نہیں دیکھ سکتے۔ قوم کی طرف آئے، قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی۔ پھر کوئی طور پر آئے، رب قدیر میری قوم نہیں مانتی۔ اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ ایسا کرو، تمہاری قوم کے بدکار تو نہیں دیکھ سکتے، تمہاری قوم میں جو سب سے صالح اور نیک ہو ان میں سے 40 لوگوں کا انتخاب کر لو، تمہارے نزدیک تمہاری نگاہ میں جو سب سے نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار ہو، ایسے 40 لوگوں کو چن لو۔ اور پھر اے موسیٰ تم خود 30 دن روزہ رکھو، 100 وصال کے روزے رکھو۔ 100 وصال یہ ہے کہ سحری کے وقت بھی کچھ کھانا نہیں ہے، افطار میں بھی تمہیں کچھ کھانا نہیں۔ سحری میں صرف کھجور کو چاٹ لو، یہ سحری ہو گئی، افطار کا وقت آیا تو کھجور چاٹ کے افطار کر لو۔ اس طرح 30 روزے رکھو۔ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی اور عام لوگوں میں کتنا فرق ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 30 روزے رکھے۔ اب جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، جب موسیٰ سے ہم برابری نہیں کر سکتے، اگر کسی کو یہ دعویٰ ہو جرأت تو وہ 30 دن اس طرح روزے رکھ کے بتا دے۔ سحری میں کھجور چاٹنا ہے، افطار میں کھجور چاٹنا ہے، کھانا کچھ بھی نہیں ہے، پینا کچھ بھی نہیں ہے، 2 دن میں ہی اوقات پتہ چل جائیں گے۔ اور ایسے روزے، ابھی روک رہا ہوں یہاں بات آ گئی یاد، تو ایسے ہی روزے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آقا پے در پے لگاتار روزے رکھتے تھے، یہی 100 وصال کے روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے، اللہ کے نبی ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سنت ادا کریں اور روزے رکھیں۔ پتہ چلا اہل حدیث ہونا اور ہے، اہل سنت ہونا اور ہے۔ ہر سنت پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا، تو ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہیں جو سنت پر عمل ممکن ہو، جس کی تاکید اور جس کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہو۔ اور جن کو دعویٰ ہو کہ ہم اہل حدیث ہے تو ان کو چاہیے کہ ہر حدیث پر عمل کرے۔ تو اب حدیث کہتی ہے کہ حضور نے 100 وصال رکھا، تو وہ بھی رکھ کر بتائیں۔ حضور نے صحابہ کو منع کیا، یہ سنت تم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اہل سنت ہے، تو جس سنت سے حضور روک دے ہم رک جاتے ہیں، جس سنت کی کرنے کی حکم دے وہ سنت ہم کرتے ہیں۔ رفدین سے روک دیا تو ہم رک گئے، آمین زور سے کہنے سے منع کیا تو ہم رک گئے۔ یہ حدیث پہ چل رہے ہیں تو آمین بھی کہہ رہے ہیں، رفدین بھی کر رہے ہیں۔
ہم حدیث نہیں سنت دیکھتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت ہیں۔ حضور کی ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ جس کو دعویٰ یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اس حدیث پر کوئی مائکل عمل کر کے دکھا دے۔ صحابہ نے کہا ہم رکھیں گے یا رسول اللہ، جتنے چاہے اتنے دن تو رکھنے کی اجازت دیجیے، آپ کی طرح نہیں رکھ سکتے لیکن چند دن رکھنا چاہتے، اچھا کہا رکھ لو، اجازت دے دی، تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ جب تم میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے تو میرے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ دیکھ لو کیا ہونے والا ہے انجام۔ صحابہ نے رکھا، چند صحابہ نے رکھا، پہلا روز، دوسرا روز نماز میں جماعتی کچھ کم ہو گئے، تیسرا روز جماعت میں کچھ اور لوگ کم ہو گئے، اور جب تیسرے روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرے پاک سے باہر تشریف لائے، دیکھا ایک صاحب سڑک پہ گرے ہوئے ہیں، دوسرے صاحب ان کے چہرے پر رومال ہلا رہے ہیں، ہوا کر رہے ہیں، آگے کچھ اور صاحب گش کھا کے پڑے ہوئے ہیں، مسجد آدھی سے زیادہ خالی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ مسجد خالی ہے، کوئی گش کھا کے پڑا ہوا ہے، کسی کو ہوا کی جا رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی انہوں نے 100 میں وصال رکھا، یہ 3 دن کے اندر یہ حالت ہے۔ سب کو جمع کرو، جن جن نے 100 میں وصال رکھا سب کو لاؤ، جو اٹھ کر چل کر نہیں آ سکتے کاندھوں پہ پشتوں پہ سوار کر کے لاؤ، کھاٹوں پر اور تختوں پر اٹھا کر لاؤ۔ سب کو لایا گیا، مسجد میں جمع کر دیا گیا، فرمایا سب اپنے روزوں کو توڑو۔ سب نے روزے توڑوائے سب سے، اور اس کے بعد ایک جملے میں ساری بات، سارا عقیدہ تمام کر دیا۔ فرمایا ایکم مثلی، اے لوگو تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ ابھی تو عند اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ صحابہ سے کہا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ تم میری طرح نہیں ہو سکتے۔ تو جو نبی کو دیکھتے تھے، نبی کی اقتداء میں ہوتے تھے، نبی کی پیروی میں ہوتے تھے، نبی کی صحبت میں ہوتے تھے، نبی کے ساتھ ہوتے تھے، وہ نبی کی طرح نہیں، تو آج کا یہ 2 ٹانگ کا مرغا کیسے نبی کی طرح ہو سکتا؟ تو مصطفیٰ کی برابری کی ہی نہیں جا سکتی، ذات سمجھ سے پرے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن رکھا، 30ویں دن کیا ہوا؟ روایتوں میں آتا ہے، صوفیہ کی روایت ہے کہ آپ کے ارد گرد فرشتے تھے کچھ جو آپ کا طواف کرتے تھے، ہمہ وقت آپ کا دیدار کرتے تھے۔ اب 30واں دن آیا، موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ مجھے کوہ طور پر جانا ہے، مسواک کر لیتا ہوں۔ روزے دار کی ایک قسم کی منہ میں بو آتی ہے جو اس کو خود وہی محسوس کرتا ہے، دوسرے کو محسوس نہیں ہوتی۔ جب روزے سے آدمی رہتا ہے تو بو پیدا ہو جاتی ہے، اس قسم کی بو آپ کو محسوس ہوئی، آپ نے کہا کوہ طور پہ جانا ہے، چلو مسواک کر لیتے ہیں۔ جیسی آپ نے مسواک کی وہ فرشتے دور ہٹ گئے۔ آپ حیران ہو گئے یہ فرشتے مجھ سے دور کیوں ہو گئے؟ عرض کیا رب قدیر یہ فرشتے میرے ارد گرد طواف کرتے تھے، یہ دور کیوں ہوئے؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یہ جو تمہارے دہن میں روزے کی بو تھی یہ فرشتوں کو بڑی پسند تھی، اسی وجہ سے تمہارے ارد گرد تھے، اور اے موسیٰ اس بو کو تم نے دور کیا، یہ تم سے دور ہو گئے۔ جان لو کہ روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ اب 10 مزید اور روزے رکھو اور 40 کی گنتی کو پورا کر دو۔ 10 پھر روزے رکھے، موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے مکمل کیے، 40 لوگوں کو کوہ طور پر لے کر پہنچے۔ رب نے فرمایا کہ موسیٰ میں اپنی صفات، ذات نہیں، ذات اور صفات کا اگر فرق سمجھاؤں گا بہت وقت ہو جائے گا۔ صفات ظاہراً نظر نہیں آتی، ذات نظر آتی ہے۔ بس یہ تھوڑا سا سمجھا دے رہا ہوں تاکہ اہمیت سمجھے جملے کی جو میں آگے کہنے جا رہا ہوں۔ یہ میں بیٹھا ہوں، یہ میرا وجود ہے، یہ میری ذات ہے۔ یہ ذات دکھ رہی ہے آپ کو؟ بھائی میں دکھ رہا ہوں کہ نہیں؟ مجھے دیکھ کر آپ کہیں گے نا فاروق رضوی صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو میری بینائی ہے اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ میری صفت ہے۔ میں سونگ رہا ہوں، جو میں سونگ رہا ہوں اس سونگنے کو آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ میں بول رہا ہوں، آواز تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن آواز کو آپ تک کیسے آ رہی ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو صفات نظر نہیں آتی، ذات نظر آتی ہے۔ یہ تو ہماری مثال ایک تمثیل ہے، تو ذات اور ہوتی ہے، صفات اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ کو دیدار کرانا چاہا تو ذات کا دیدار نہیں فرما رہا، اللہ فرماتا میری لامحدود صفاتیں ہیں،
جس کی تعداد تم نہیں جانتے. اے موسیٰ لامحدود صفاتوں میں سے ایک صفت کا ایک حصہ، ایک ذرہ میں اس کوہ طور پر ظاہر کروں گا. کوہ طور پر نگاہ رکھو، اگر تم دیکھ سکتے ہو اور یہ پہاڑ برقرار رہے تو تم کچھ دیکھ پاؤ گے. لامحدود صفات میں سے ایک صفت کی کروڑویں اربوں میں اللہ جانے، لامحدود صفاتوں میں سے لامحدود صفاتوں کی ایک صفت کا ایک حصہ کوہ طور پر ظاہر ہوا. ایک بجلی کوندی، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گرے، بے ہوش ہو گئے، 40 لوگ جل کر خاک ہو گئے. اللہ جانے کب تک آپ گشت کے عالم میں رہے، اور جب گشت کی کیفیت سے باہر آئے رب نے فرمایا موسیٰ کیا دیکھا؟ توجہ سے سنیں، پھر عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آئیں گی. آپ موسیٰ کیا دیکھا؟ قرآن عظیم میں اس واقعے کا ذکر ہے. عرض کیا مالک کائنات کچھ نہ دیکھ سکتا، بس ایک بجلی تھی، ایک روشنی تھی جس کو دیکھنے کی مجھ میں تاب نہیں تھی. موسیٰ نے کہا اللہ نے فرمایا موسیٰ اب نہ کہتے تھے دیکھ نہ سکتے، لن ترانی نہیں دیکھ سکتے تم ہم. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس طرف رخ کیا کہ وہ 40 کا کیا حال ہوا، میں تو بے ہوش ہو گیا تھا، ان کی کیا کیفیت ہے؟ دیکھا تو راکھ کا ڈھیر بنے ہوئے، سجدے میں گر گئے، رونے لگے. عرض کیا مالک کائنات یہ تو جل کر راکھ ہو گئے، مر گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے. اب میں اپنی قوم میں جاؤں گا اور کہوں گا کہ وہ 40 تو جل کر راکھ ہو گئے، میری قوم میرا اعتبار نہیں کریں گی، کہیں گے موسیٰ قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد کہتے ہو کہ وہ راکھ ہو گئے، جل گئے. در حقیقت تمہارا خدا اگر ہوتا تو وہ 40 لوگ دیکھ لیتے اور دیکھ کر آ کر گواہی دیتے. تم نہ جانے کس خدا کی طرف ہمیں ایمان لانے کی دعوت دیتے ہو کہ جو نظر ہی نہیں آتا. اے رب قدیر میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ فکر نہ کرو، ان کے نام لو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پکارنا شروع کیا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن، جس کے نام لیتے راکھ ہواؤں میں معلق ہوتی تھی، جسم بنتا تھا، جسم بننے کے بعد روح داخل ہوتی تھی اور وہ زندہ ہو جاتا. 40 زندہ ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جو کچھ تم نے دیکھا ذرا اپنی نگاہ پہ غور تو کرو. آپ کا بھی خیال نہیں تھا کیونکہ آپ تو اس کیفیت سے ہی باہر نہیں آئے تھے جو غشی کی کیفیت تھی. اب ان 40 لوگوں نے جب آپ کی طرف دیکھا کہا کہ موسیٰ ہم تو کچھ نہ دیکھ سکے، ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا کیا گزرا. کہا تم جل کر راکھ ہو گئے تھے. اے موسیٰ کیا آپ نے دیکھا؟ اپنے رب پر ظاہر کیا تھا. وہ جو ایک لمحہ ایک جھلک تیری آنکھوں نے دیکھا یہ اس کی تابناکی کا علم کہ تیری آنکھ کی طرف یہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ تیری آنکھوں میں ہماری صفات کی تجلی کی ایک جھلک ہے. عرض کیا مولا یہ نابینا ہو گئے، ان کے گھر والے مجھے الزام دیں گے. اور رب قدیر پروردگار عالم اگر یہی کیفیت رہی میں اپنی قوم میں جاؤں گا، تبلیغ کروں گا، جو بھی میری آنکھوں کی طرف دیکھیں گا اس کی آنکھیں پگھل جائیں گی، پوری بنی اسرائیل نابینا ہو جائیں گے، پھر میں تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا کروں گا؟ اے خالق کائنات میں تیرا بندہ موسیٰ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی بینائی بھی لوٹا دے اور وہ کیفیت پیدا کر دے کہ لوگ میری آنکھوں کی طرف دیکھیں لیکن ان کی آنکھوں کو کوئی نقصان نہ ہو. اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھو. ہاتھ رکھا، سب کی بینائی لوٹائی، آنکھیں لوٹائی. اللہ نے 70,000 یا 70 غیبی پردے حضرت موسیٰ کی نگاہوں کے سامنے ڈالے. کہا موسیٰ یہ 70,000 غیبی پردے ہیں کہ اب قوم ان پردوں کے پرے تجھے دیکھ سکیں گی. یہ غیبی ہے جو نظر نہیں آئیں گے لیکن در حقیقت پردے ہوں گے. ان پردوں سے پرے وہ تیری طرف دیکھیں گے تو ان کی بینائی ضائع نہ ہوں گی اور ان پردوں سے اب تو اپنی قوم کی طرف دیکھ پائیں گا. علماء فرماتے ہیں، امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، امام ابن عبد البر اور امام بزار وغیرہ سب نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جو 70,000 غیبی پردے تھے اس کے باوجود آپ کی بینائی کا کیا عالم تھا؟ بینائی کا یہ عالم تھا کہ ان پردوں کے پرے آپ 30 میل کی دوری پر کالی رات میں، سیاہ رات میں کالی چٹان پر کالی چیوٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لیا کرتے تھے. یہ کس کے عالم تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. 30 میل کی دوری. اور یہ میل کا ذکر آیا ہے جو کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے. کلومیٹر آج ہم کلومیٹر سے شمار کرتے ہیں فاصلوں کو. 30 میل کی دوری پر
काली रात में, अंधेरी काली रात जिसमें हाथ को हाथ सुझाई ना दे, काली चट्टान पर, काले पत्थर पर काले रंग की चींटी एंट चल रही है, मूसा अलैहिस्सलाम उसको देख रही है। ये मूसा की बीनाई का आलम है। इमाम काजी आयात इस हदीस को लिखने के बाद कहते हैं, अजीज जरा गौर तो कर कि मुस्तफ़ा की बीनाई का क्या आलम होगा कि मूसा ने लामहदूद सिफात में से एक सिफत को देखा तो 30 मील की दूरी पर काली चट्टान पे, काली रात में काली चूटी को देख रहे। और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब सिफतों को नहीं देखा, जात को देखा, और जात को भी करीब से देखा, इतने करीब से देखा कि 2 कमानों से भी कम का फासला था, 2 कमानों से भी कम से फासले से आका ने अपने परवरदिगार का दीदार किया। तो मुस्तफा की बीनाई का क्या आलम हो गया? ऐसा आलम हो गया कि आका खुद कहते कायनात की कोई ऐसी शय ही नहीं जो मेरी निगाह से पोशीदा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने ताज शरिया, फैज़ाने ताज शरिया, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्ना कल कौसर है महबूब, हमने आपको कसीर खूबियां अता की, कसरत अता की। उन एक खूबियों में सिर्फ अगर आप हाजिर और नाजिर हुजूर की निगाह की बात करें, रात तमाम हो जाए, गुफ्तगू तमाम ना हो पाए कि मुस्तफ़ा को बीनाई दी तो कैसी दी कि कायनात की कोई शय नहीं। इसीलिए अहले सुन्नत का अकीदा है कि कायनात का कोई ऐसा जर्रा नहीं जो मुस्तफ़ा की आंखों से छुपा हुआ। हर शय को आप देखते हैं, हर शय को आप मुलाहिजा फरमाते हैं। और खुद अगर कोई कहे कि भाई ये इमाम काजी अयाज की किताब शिफा की हदीस को हम नहीं मानते, तो इमाम तिरमिजी की जामे तिरमिजी की हदीस को तो मानोगे। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद जामे तिरमिजी के अंदर लिखा, आका फरमाते हैं कि मेराज की शब मैंने अपने रब को देखा, मेरे रब ने अपनी कुदरत कामला का इजहार यूं फरमाया कि अपना दस्ते कुदरत मेरे सीने पे रखा, उसकी ठंडक मैंने अपने मेरी पुष्ट पे दस्ते कुदरत को रखा, मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। और फरमाते हैं कि रब का दस्ते कुदरत रखना था कि अब जो कुछ मशरिक में है और जो कुछ मगरिब में है सब मुझ पर रोशन हो गया, कोई चीज मुझसे पोशीदा ना रही। तो सारी कायनात को आप देख भी रहे हैं, और देख ही नहीं रहे बल्कि सारी कायनात के आप मालिक भी हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल जनाइज में हदीस लाते हैं कि हुजूर की जिंदगी के आखिरी लम्हात है, ज़ाहिरी जिंदगी के मिसाल के करीब का वक्त है। आप अपने हुजरे पाक से बाहर तशरीफ लाए और ओहद के शोहदा की कब्र पर तशरीफ ले गए। रावी हदीस कहते हैं कि हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ी, कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ी, और ऐसी नमाज जनाजा पढ़ी जैसे मौजूदा अभी कोई जनाजा रखा और आप नमाज जनाजा पढ़ रहे हो, जैसे यानी अभी हाल ही में किसी का इंतकाल हो जिस तरह पढ़ी जाती है वैसी आपने शोदाने ओहद के कब्रों पर नमाज जनाजा। मैदान ओहद से तशरीफ लाए, आप मिंबर पर आए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी खुतबा। उसके बाद आपका विसाल हो गया, फिर दोबारा आप खुतबा आपने दोबारा नहीं दिया। फिर अब मिंबर पे तशरीफ लाए, और मिंबर पे तशरीफ लाने के बाद फरमाते कि लोगों अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं, मैं अपने रब से मुलाकात करने वाला, और लोगों मैं तुम पर गवाह हूं, अना शहीदुन अलैकुम, मैं तुम पर गवाह हूं। क्या मतलब? गवाह हूं यानी जो कुछ तुम काम करते हो, जो कुछ करोगे वो सब मैं देखता हूं, और कयामत में तुम्हारे इन कामों की मैं गवाही दूंगा। और तुम इस बात पे शक ना करना कि मैं तुम पर गवाह कैसे, मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ कैसे रहूंगा, तुम्हें देखूंगा कैसे, तुम्हारे कामों से वाकिफ कैसे रहूंगा, तुम्हारे कामों को कैसे जानूंगा। शक मत करो, इसलिए कि मैं इस वक्त अपने इस मिंबर पर जहां मैं बैठकर खुतबा दे रहा हूं, अपनी नहरे कौसर को जन्नत में घूमते हुए देख रहा हूं। यह मिसाल देने का क्या मतलब था? इस हदीस के रावी हज़रत उक़बा है, उक़बा इब्ने आमिर। मिसाल देने का मकसद ये था, ये बताने का मकसद ये था कि मेरी नहरे कौसर कहाँ है,
जन्नत में। और जन्नत कहाँ है? 7 आसमान के ऊपर। हर आसमान की मोटाई 500 साल की रहा, फिर 2 आसमानों के दरमियान का फासला 500 साल की रहा। क्या मतलब? एक तेज रफ्तार घोड़सवार पर कोई घोड़े पे बैठे और तेजी के साथ सफर करे, बगैर रुके अगर सफर करता रहे, आसमान के पहले किनारे से सफर शुरू करे, आसमान के दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए उसको 500 साल लग जाए। फिर आसमान की मोटाई पार करना चाहे तो घोड़ा अगर दौड़ाता रहे कंटिन्यू लगातार, तो 500 साल तक उसकी मोटाई को पार ना कर सके। ऐसे 7 आसमान और 7 आसमानों के ऊपर जन्नत। आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है और मस्जिद से फरमा रहे कि मैं अपनी हौजे कौसर को, नहरे कौसर को देख रहा हूं। गोया बताया कि जिस तरह मैं जमीन से जन्नत की नहरे कौसर को देख सकता हूं, तो हजारों करोड़ों मील, अरबों, अल्लाह जाने कितने मील का फासला है, अल्लाह और उसका रसूल जाने, हम उसका शुमार भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते। जब मैं इतने दूर के फासले पर नहरे कौसर को बहते हुए देख सकता हूं, तो गुंबद खजरा से उम्मतियों को देखना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए आला हज़रत कहते हैं, फरियाद जो उम्मती करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये तो बहुत छोटे फासले और कौम इसी में उलझी है कि दीवार के पीछे से नहीं देख सकते थे, यहां से नहीं देख सकते थे, वहां से नहीं देख सकते। फिर आपने फरमाया कि मैं तुम पर गवाह हूं और मैं इसी तरह अपनी नहर कौसर को देख रहा हूं इस वक्त, और फरमाया कि तुम मेरे बाद फिर शिरक नहीं करोगे। हदीस तवील है, लेकिन हदीस का ये खास हिस्सा मेरे मौजू से ताल्लुक रखता है, जिसके ताल्लुक से मैंने हदीस तिलावत की कि गोया आका फरमा रहे हैं कि जन्नत की नहर कौसर को देखना। और नहर कौसर मैंने अर्ज किया जैसा कि हदीस में आया, पूरी जन्नत का दौरा करती है, तो गोया पूरी जन्नत का एक एक गोशा मुस्तफा की निगाहों में है। हुजूर पूरी जन्नत को देख रहे हैं, और क्यों ना देखे कि पूरी कायनात के आप मालिक हैं, पूरी शय पर आपका तसर्रुफ है, पूरी शय पर आपका इख्तियार है। कितना बातिल अकीदा है कि किसी ने कहा, लिखने वालों ने लिख के चले गए कि मोहम्मद तो इतने बेबस है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि अपनी बेटी फातिमा को भी नहीं बचा सकते। किसी को जन्नत क्या दे सकते हैं? और हमारा अकीदा है कि जन्नत अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता कर दी, जिसको चाहे उसको अता कर दे। इसलिए हुज़ूर ताजुश शरिया ने फरमाया, क्या है वो शेर? जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हो सकता है कि अगर सिर्फ बोल कर मैं गुजर जाऊं तो बाज़ में लोग एतराज करें कि भाई ये सिर्फ बरेलियों का अकीदा, सुन्नियों का अकीदा अशारों पे टिका हुआ है, बस शेर शायरी करते हैं और उसी को अकीदा बनाते हैं। माफ करना, शेर बाद में कहते हैं, पहले हदीस पहले देखते हैं। हदीस पहले निगाह में होती है, अशार बाद में निकलते हैं। हमारे उलमा के अशार हदीसों पर मबनी होते हैं। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस की किताब है माजुमुल औसत। यह हदीस मुस्तदल फिरदौस में भी मौजूद है। इसको मुतअद्दिद उलमा ने लिखा, मैंने बहुत सारे तकारीर में इसके स्कैन पेज भी दिखाए हैं कि हुजूर को कितना इख्तियार है। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावियों कहते हैं कि एक बद्दू कहते हैं देहाती आदमी को, जो देहात का रहने वाला हो। एक बद्दू हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए हैं, गोया शमे नबुवत है और चारों इर्द गिर्द परवाने हैं। वो बद्दू जो अदब से वाकिफ नहीं था, आदाब बारगाह रिसालत नहीं जानता था, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत अली कहते हैं और हुजूर से इतना करीब आके बैठ गया कि अपने घुटने हुजूर के घुटनों से मिला दिए, हुजूर के जानो शरीफ से अपने जानों को मिला दिया। और फिर कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ अता कीजिए, मैं कुछ मांगने आया हूँ, कुछ गरज से आया हूँ, कुछ मेरा मकसद है आने का। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अता कीजिए। हज़रत अली कहते हैं कि हुजूर खामोश। सरकार की आदत करीबा थी, हज़रत अली इसकी तशरीह करते फरमाते हैं कि हमने कभी भी रसूलुल्लाह की ज़बान से नहीं है नहीं सुना।
جب کسی کو نہیں دینا مقصود ہوتا، آپ کی مرضی مبارک ہوتی کہ جو چیز یہ مانگ رہا ہے میں بعد میں اس سے بہتر دوں، آپ خاموشی اختیار کرتے۔ صحابی سمجھ جاتے کہ حضور خاموش ہے، اس کا مطلب یہ کہ حضور کو وہ چیز دینا جو مانگی جا رہی ہے دینا مقصود نہیں۔ حضور اپنی زبان سے نہیں ہے نہیں فرماتے، اور نہیں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولیے لا۔ لا کے معنی ہوتے ہیں عربی میں لا کہا جاتا ہے، اسی کے اردو معنی ہوتے ہیں نہیں۔ اسی کو حالت کہتے ہیں کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یہ جگہ فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے۔ مانگیں گے آقا سے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگتے رہیں گے منہ مانگی پائیں گے۔ جو مانگیں گے وہ پالیں گے کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ بے شک بے شک، کہ حضور کی بارگاہ میں نہیں لفظ ہی نہیں کہ یہ نہیں ہے، اور حاجت اگر کی ہے مطلب یہ ایسا نہیں ہے آئیں گا تو دوں گا۔ ہر چیز آپ کے اختیار میں، جب چاہے جس کو جو چاہے عطا فرما۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نہیں لفظ سنتا ہی، حضور خاموش تھے، دینا مقصود نہیں تھا۔ حضرت علی کہتے ہو بدو صحابی تھا، حضور کی خاموشی کا مطلب ہی نہیں سمجھ پایا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھبے مبارک کو پکڑا اور کھینچا اور کہا اے محمد دیجئے مجھے، میں کچھ مانگنے آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیجئے مجھے، میری ضرورت پوری کیجئے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم صحابہ کرام اس کو گھور کے دیکھنے لگے کہ ارے کیسا شخص ہے، تجھے پتہ نہیں حضور خاموش ہے؟ تو سمجھ نہیں رہا حضور کی خاموشی کا مطلب کہ حضور دینا نہیں چاہ رہے، خاموش ہو جا، کیوں بار بار تقاضا کر رہا ہے؟ لیکن وہ بدو دیہاتی صحابی تھا، وہ دیہاتی شخص تھا، اس کو ادب نہیں معلوم تھا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ ہمارے گھورنے کا بھی اس پر اثر نہیں ہوا، تیسری بار اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھبے مبارک کو کچھ سختی کے ساتھ کھینچا اور کچھ آواز کو بھی بلند کر کے کہتا ہے محمد مجھے عطا کیجئے، میں حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جوش آ گیا، آپ کو جلال آیا، مگر آقا کے جلال میں بھی کرم ہوتا تھا، آقا کے جلال میں نقصان نہیں ہوتا تھا۔ جلال آیا تو جلال میں آپ نے دھتکارا نہیں، اس کے لیے کوئی ہلاکت کی دعا نہیں فرمائی، تباہی کی دعا نہیں کی، بلکہ آقا نے کیا فرمایا؟ سل یا عربی، اے عربی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو جس چیز کا مطالبہ کرے گا میں وہ چیز تجھے عطا کر دوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہاں پر علماء تشریح کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ کون کرے گا؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو تو مانگے گا وہ میں عطا کر دوں گا۔ پہلے دعوی کی نوعیت سمجھیے آپ، دعویٰ دلیل کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ میں اعلان کروں میں جس کو جو مانگنا ہے مانگ لو، جو بھی اس مجمع میں مجھ سے جو مانگے گا میں دے دوں گا۔ اب مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا فاروق صاحب ابھی آپ نے اعلان کیا جو مانگو میں دوں گا، مجھے 1 لاکھ روپے دے دیجیے۔ میں کہا بھائی معاف کر رہا، 1 لاکھ تو ہے ہی نہیں میرے پاس اس وقت، بتائیے میرے دعوی کی کوئی حیثیت رہی؟ میں اپنے وعدے پر رہا، میں ایک سچا آدمی کہلاؤں گا، میں ایک صداقت والا آدمی مانا جاؤں گا؟ نہیں، دعویٰ کھوکھلا تھا، جھوٹ ہو گیا، ایک مسکرہ پن ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سل یا عربی، اے عربی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ دعویٰ مصطفیٰ کر کے بتا رہے ساری کائنات کا اختیار میری مٹھی میں ہے، تو جو بھی مانگے گا میں دینے پہ قدرت رکھتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم صحابہ آپس میں کانافوسی کرنے لگے، ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگے کیا قسمت ہے اس عربی کی، اب یقیناً یہ رسول اللہ سے جنت مانگے گا۔ وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب کوئی صحابی سے حضور یہ کہہ دے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، تو ایسے موقع پر وہ دنیا کی چیز نہیں مانگتا تھا، وہ مانگتا تو یہی مانگتا تھا اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہو۔ اور اسی طرح یہ غالباً حضرت عقبہ کی ہی روایت ہے، حضرت عقبہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حجرے میں رات میں ٹھہرتا تھا، حضور تہجد کے لیے اٹھتے میں وضو کے لیے پانی لا دیتا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الصلاح کے اندر آئی ہے یہ۔ میں حضور کی جانماز بچھا دیتا، حضور کو وضو کے لیے پانی لاتا اور حضور کی خدمت کے روزانہ پابندی کے ساتھ میں رات میں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم مجھ سے بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟
वो अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं जन्नत में आपका पड़ोस चाहता हूँ। आका ने नहीं फरमाया कि मैं जन्नत कहाँ दे सकता हूँ, आने वाले ज़माने में कुछ लोग आएंगे वो तो ये कहेंगे कि मोहम्मद अपनी बेटी को जन्नत नहीं दिला सकेंगे, अपनी बेटी की शफात नहीं कर सकेंगे, तू जन्नत मांग रहा है। हुजूर ने नहीं कहा, बल्कि सही मुस्लिम के अल्फाज के आपने फरमाया ओ गैरा ज़ालिक, वो तो दे दिया और कुछ मांगना है तो वो भी मांग, वो दिया। और ने कहा या रसूलल्लाह मैं इसी पे राजी हूँ कि जन्नत में आपके पड़ोस पे रहूँगा। तो सहाबा की आदत इस तरह की बहुत सारी हदीसें है कि जब भी हुजूर ने किसी सहाबी से कहा मांग, क्या मांगता है, वो जन्नती मांगते थे। मौला अली कहते हम हुजूर के सहाबा आपस में सरगोशी करने लगे, कानों में एक दूसरे के काना फूसी करने लगे। हमने कहा क्या किस्मत है इस अरबी की कि हुजूर ने इससे कहा सल या अरबी, अरबी मांग, क्या मांगता है। अब यकीनन ये रसूलुल्लाह से जन्नत मांगेगा, मगर वो देहाती बद्दू साहबी था, शऊर से दूर, हुजूर के इस इशारे को भी नहीं समझ सकता। उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे एक ऊंट अता कर दीजिए, ऊंट दे दीजिए, मुझे ऊंट की जरूरत है, सफर पे जाना है। आपने फरमाया इसको ऊंट दे दो। ऊंटों के अस्तबल से ऊंट लाया गया, उसके हवाले कर दिया गया। हुजूर फिर फरमाते मांग और कुछ मांगना है तो मांग, मांग क्या मांगता है, जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूं। दूसरा मौका हजरत अली कहते हैं ये ऐसा अजीब इत्तेफाक था, ये वाहिद वो था कि जिसको दोबारा भी कहा गया, मगर अफसोस उस बद्दू अरबी पर, वो अब भी नहीं समझ सका। उसने कहा या रसूलल्लाह देना चाहते, ऊंट चाहिए था, ऊंट तो मिल गया, अब और कुछ देना चाहते हैं तो कुछ रुपये पैसे दे दीजिए जो सफर के दौरान में काम आए। और उन्होंने कहा जाओ, वो भी दे दिया, जितने दिरहम मांगे उतने दे दिया। वो घोड़े ऊंट पर बैठा खुशी खुशी जाने लगा। उसको तो ऐसा, उस जमाने में ऊंट कार होती थी, उस दौर की कार है समझ लीजिए। अब आज अगर आप किसी को कार दे दे और वो कार लेके तो बड़ा खुश हो जाएगा। वो ऊंट पर बैठे खुशी खुशी जाने लगा और सरकार उसको बड़ी हसरत के साथ देख रही। जब वो बहुत दूर निकल गया था, आप बेसाख्ता का जुमला इरशाद फरमाते कि ये बनी इसराइल की बुढ़िया से गया बीता था, ये बनी इसराइल की सहीफा से गया बीता निकला ये शख्स। साहब इकराम को इश्तियाक हुआ। मौला अली कहते हैं कि हमने कहा या रसूलल्लाह बनी इसराइल की कौन सी सहीफा और बुढ़िया जिससे गया बीता निकला। आका ने फरमाया आओ मैं तुम्हें बनी इसराइल की सहीफा का किस्सा वाक़या सुनाता हूं। फिर हुजूर ने एक बड़ी लंबी हिकायत सुनाई, एक वाक़या सुना। वाक़या यह था कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में गुलाम बनकर बेचे गए, बाद में तरक्की करते करते अल्लाह ने वो नवाजा क्या बादशाह मिस्र बने। पूरे मिस्र की आबादी आप पर ईमान लाई, मुसलमान हो गई। मिस्र में एक बहुत बड़ा दरिया बहता था जिसका नाम है दरियाए नील, आज भी बहता है। दरियाए नील के उस तरफ एक आबादी थी और दरियाए नील के इस तरफ एक आबादी थी, बीच से दरिया बहता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, कौम में इख्तलाफ हो गया। इधर के आबादी वालों ने कहा कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी आबादी में ले जाएंगे, वहां दफन करेंगे। इधर के आबादी दरिया नील के इस तरफ की आबादी वालों ने कहा हम अपने इलाके में ले जाएंगे, वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन करेंगे। इख्तलाफ इतना बड़ा है कि मारने और काटने की नौबत आ गई। मयानों से तलवारें निकल गई। कौम के ज़ईफ़ उम्र बूढ़े बुजुर्गान उन्होंने कहा अरे शर्म करो, हया करो, तुम्हारे नबी के इंतकाल किए हुए अभी चंद लम्हे गुजरे हैं, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और उन्होंने कहा जब हम में इख्तलाफ हो गया तो फिर बताओ फैसला कैसे होगा। आखिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन कहाँ किस आबादी में किया जाए। मशवरा हुआ और बुजुर्गों ने कहा कि देखो ये अल्लाह के नबी है यूसुफ अलैहिस्सलाम, और अल्लाह खूब बेहतर जानता है कि उसके नबी को कहाँ दफन होना। आओ हम और तुम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार तेरे नबी यूसुफ के लिए जो बेहतर है वो चीज हम पर जाहिर फरमा। कौम के लोग दुआ में मशगूल हुए और दुआ करने लगे। कहा कि परवरदिगार आलम यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जो जगह बेहतर है, जो मुनासिब है, जहां तेरी मर्जी हो कि हम यूसुफ को दफन करें, वो जगह वो मकाम हम पर जाहिर फरमा दे। अभी दुआ से जैसी फारिग हुए पूरी कौम ने देखा कि दरिया नील में एक तूफान, एक तुग़यानी आई। दरिया नील बीच से फटा और दरमियान में एक रास्ता नमूदार हो गया, एक खुश्की का रास्ता आ गया। कौम के लोग समझ गए
کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، لہٰذا وہ دریا نیل کے بیچ میں آئے اور بیچ دریا میں پانی رکا ہوا تھا، دریا کا آدھا پانی اس طرف تھا اور آدھا پانی اس طرف تھا اور بیچ میں دریا خشک تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے انہوں نے دریا نیل کے بیچ کے اس حصے پر قبر کھودی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ دفن کر کے جیسی فارغ ہو کر یہ ہٹے، اللہ کی قدرت سے دریا کا پانی جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ اب قبر دریا کے اندر ہے، گہرائی میں ہے، اور پانی دریا کا قبر کے اوپر سے بہتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس دریا کے پانی کی تاثیر ایسی ہو گئی کہ وہ پانی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار کو چھو کر گزرتا تھا، وہ بیمار پی لیتا، اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس سے تبرک کی بھی دلیل ملتی ہے۔ کتنے سال دریا نیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اثر رہا؟ اب ظاہر ہے کہ دریا کے اندر ہے، دریا کا پانی بہ رہا ہے، تو قبر مبارک میں بھی پانی گیا ہوگا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ قبر میں پانی نہ جائے۔ واٹر پروف تو کوئی قبر تھی نہیں، تو گویا پانی ہی کے اندر آپ کا جسم رکھا ہے۔ کتنے سال رہا؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال نہیں، بلکہ 313 کے قریب، 300 سال کے قریب، 300 سال تک یوسف علیہ السلام کا جسم اطہر آپ کی قبر مبارک دریا نیل کے اندر رہی۔ اور 300 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ فرعونیوں نے آپ کی قوم پر ظلم و ستم کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر فرعون سے آزاد کرا کر نکلتے۔ یہ واقعات یہاں تک تھا، آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ جب قوم کو لے کے دریا پر پہنچے، اب دریا سے آگے جا نہیں سکتے، دریا نیل درمیان میں حائل ہو گیا۔ عرض کیا مالک کائنات، اب اس دریا کو ہم کیسے پار کریں؟ پیچھے فرعون ہے جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ رب نے فرمایا کہ موسیٰ دریا پہ اپنا عصا مار، دریا درمیان سے پھٹیں گا، راستے نمودار ہوں گے، اس راستے سے گزر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسی ہی عصا اس دریا پر مارا، پانی پھٹا، راستہ نمودار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جب دریا میں اترے اور خشکی کے راستے سے گزرنے لگے، ابھی تھوڑی ہی دور پر آئے تھے کہ اللہ نے وحی بھیجی، اور وحی یہ بھیجی کہ اے موسیٰ، اسی راستے کے درمیان میں ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، ہمارے نبی یوسف کی قبر کو کھودو، قبر کو آشکار کرو، قبر کو ظاہر کرو، اور جناب یوسف علیہ السلام کے جسم کو لے کر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہم نہیں چاہتے کہ یوسف کی قبر اب یہاں رہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیچھے جو فرعون آ رہا ہے وہ بھی تمہارا پیچھا کرتے کرتے اس دریا کے اس راستے پر آئیں گا۔ جب تک تم دریا پار کرو گے وہ دریا کے بیچ و بیچ پہنچیں گا، ہم اسی دریا میں اسے اس کی قوم کے ساتھ ہلاک فرمائیں گے، ایک عذاب بھیجیں گے اور اس عذاب میں فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کر دیں گے۔ اے موسیٰ، ہماری سنت الہیہ ہے کہ جہاں پر عذاب آتا ہے وہاں نبی نہیں ہوتا، اور جہاں نبی ہو وہاں پر عذاب نہیں ہوتا۔ چونکہ یہاں عذاب بھیجنا مقصود ہے تو موسیٰ یوسف علیہ السلام یہاں نہیں ہو سکتے، یوسف کو نکالو۔ اب سب کچھ تو بتا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دریا کے درمیان میں قبر ہے، اور قبر کس کی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی۔ یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ یوسف کی قبر کو نکالنا، کھولنا ہے، اور کھول کے یوسف کے جسم کو لے جانا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ یہاں عذاب آنا ہے۔ اب بچا کیا تھا؟ صرف بولیے کیا بچا تھا؟ بچا یہ تھا کہ یہ بھی بتا دیا جاتا کہ یوسف علیہ السلام کی خاص جگہ قبر کی کون سی، وہ نہیں بتایا۔ اللہ سے عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، پروردگار وہ نشاندہی بھی تو بتا، وہ جگہ خاص بتا جہاں یوسف علیہ السلام دفن ہے، تاکہ ہم جلدی سے کھودے اور فوراً نکل پڑے، اس لیے کہ فرعون پیچھے ہے۔ اللہ کی حکمت، ایک سند قائم کرنی تھی رب تبارک و تعالیٰ کو، ایک دلیل قائم کرنی تھی خوش عقیدہ لوگوں کے لیے، انبیاء کا مقام بتانا تھا۔ ایک تو اس عقیدے کی بھی تصدیق تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہمارے نبی کے غلام ہیں، 300 سال ان کی قبر پانی میں رہی، پانی میں رہ کے ان کا جسم سلامت رہا، تو جب یوسف ہمارے نبی کے غلام 300 سال اپنی قبر میں ان کا جسم سلامت ہو سکتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں سلامت نہیں ہوں گے؟ تو باطل عقیدہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔
یہ ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو تاریخ اور حدیثوں سے ناواقف ہیں. اس لیے عقیدے کو سدھارنا چاہیے ایسے لوگوں نے. کہ پروردگار وہ جگہ بتا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیری قوم میں ایک بڑھیا ہے جس کی عمر 313 سال ہے, وہ اس جگہ کو جانتی ہے, اس سے پوچھ. اب یہ دوسری خود نہیں بتایا رب نے, نہ جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا کے اس جگہ کی نشاندہی کرے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم میں ایک ضعیفہ, ایک بڑھیا ہے جس کی عمر 313 سال ہے, وہ اس قبر کے نشان کو جانتی ہے, اس سے پوچھ, وہ بتائی. آپ ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور آواز لگائی کہ میری قوم کہاں ہے, وہ میری قوم کی 313 سال کی ضعیفہ بڑھیا, اسے میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے, میرے پاس لایا جائے. لکڑ چھکڑ پوتے ہو چکے تھے, اتنی بزرگ بڑھیا ہو چکی تھی, 313 سال کی عمر تھی اس کی. اس کے پوتے لکڑ چھکڑ پوتے اس کو کھاٹ پر چل پھر نہیں سکتی تھی, اٹھ نہیں سکتی تھی, چل نہیں سکتی تھی. اب ظاہر 313 سال کی عمر ہوگی تو کیا حالت ہوگی اس کی آپ تصور کر سکتے ہیں. اس کو کھاٹ پہ کاندھے پہ اٹھا کر لے کر آتے اس ضعیفہ کو. لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. موسیٰ نے کہا کہ اے ضعیفہ, کیا تو جانتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں. کافی بتا تاکہ ہم وہ قبر کھودے, اور اللہ کا حکم ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے جسم کو اپنے ساتھ لے جائیں. ضعیفہ بڑی چالاک تھی, ٹن ٹنا ٹن سنی تھی. ہو سکتا ہے ہمارے حسب و نسب کے اعتبار سے ہماری دادی رہی ہے, اور اسی کے اس عقیدے کی بنیاد پر ہمیں بھی یہ عقیدہ ملا. ٹن ٹنا ٹن سننی تھی. کہتی ہے کہ موسیٰ ایسے تھوڑی بتاؤں گی, میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک آپ وعدہ نہ کر لیں کہ میں جو چیز آپ سے مانگوں گی وہ چیز آپ مجھے عطا کریں گے. پہلے آپ وعدہ کیجئے کہ جو میں مانگوں گی وہ آپ دوں گے, تب بتاؤں گی, ایسے نہیں بتانے والی میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں جو چیز تم مانگیں گی میں دے دوں گا. مانگ کیا مانگا؟ کہا موسیٰ میں جنت میں آپ کے محل میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. کہاں رہنا چاہتی ہوں؟ جنت میں. کس جگہ؟ جس محل میں آپ رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے بڑھیا پاگل ہو گئی ہو, دماغ خراب ہو گئے تھے. ارے آنے والے زمانے میں تو ایک ایسی بھی جماعت آئیں گی جو یہ کہیں گے کہ محمد اپنی بیٹی کی مغفرت نہیں کروا سکتے, اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے, محمد کسی کو جنت نہیں دے سکتے, جنت صرف اللہ کی ہے, اللہ جس کو چاہیں گا عطا کرے گا. محمد بے بس ہے, مجبور ہے, محمد کو کوئی اختیار نہیں. جس کا نام محمد اور علی ہے وہ بے اختیار ہے. تو پاگل ہو گئی, مجھ سے جنت مانگ رہی ہے, میں تجھے جنت کیسے دے سکتا ہوں؟ تو تو مشرکہ ہو گئی, توبہ کر, کلمہ دوبارہ پڑھ. یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے, بلکہ کیا فرماتے کہ فرمایا سلیل جنہ, جنت مانگ لے, میرے محل میں رہنے کی بات مت کر. وجہ یہ ہے کہ میرے درجے میں, میرے محل میں تو میری بیوی صفورہ ہوں گی, تو وہاں کا گھسی چلی آ رہی ہے. جنت مانگ لے, جنت دے سکتا ہوں میں, جنت دے دیتا ہوں, لیکن میرے محل کے میرے درجے میں یہ رہنے کی بات مت کر. وہ کہتی ہے کہ اے موسیٰ جب تک آپ یہ وعدہ نہ کریں میں نہیں بتاؤں. آپ پر تو ایمان لایا میں نے, ویسی جنت مل جائے. مجھے تو یہ وعدہ چاہیے کہ جنت کے جس محل میں آپ رہیں گے آپ کے ساتھ رہوں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتی کہ وہ ضعیفہ موسیٰ سے الجھ گئی اور اختلاف کرنے لگی. موسیٰ علیہ السلام اور اس کے درمیان میں تکرار چلنے لگی. موسیٰ اس کو لاکھ سمجھاتے رہے کہ جنت لے لے, میں جنت دے دیتا ہوں, لیکن میرے درجے میں رہنے کی بات نہ کر. بڑی آڑی رہی, یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے معاملات میں مداخلت فرمائی, اور اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی, اور وحی یہ فرمائی کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے آپ اس کو عطا کر دیجئے. آپ اس کو اگر دے دے تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ آپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ نے بھی یہ وحی نہیں بھیجی کہ اے موسیٰ یہ کیا بحث کر رہے ہو, تم کہہ رہے ہو جنت لے, تم کون ہوتے ہو جنت دینے والے؟ تم بھی توبہ کرو اور اس بڑھیا سے بھی توبہ کراؤ جو تم سے مانگ رہی ہے. جنت ہماری ہے, ہم جس کو چاہے جنت دیں گے اور جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے. یہ مانگنے والی بھی مشرک, اور جو تم کہہ رہے جنت کا درجہ دوسرا جگہ لے لے, دوسرا درجہ لے لے, تم بھی مشرک, تم دونوں توبہ کرو. یہ نہیں فرمایا پروردگار عالم نے, بلکہ رب نے کیا فرمایا اے موسیٰ آپ اس سے الجھ کیوں رہے ہیں, جھگڑ کیوں رہے ہیں؟ وہ جو مانگتی ہے اس کو عطا کر دیجئے, آپ دے دیجئے, اس میں آپ کا کیا نقصان؟
آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بڑھیا جا، میں نے تجھے یہ مقام دیا کہ جنت میں تو میرے ساتھ رہیں گی، اب بتا کہاں پر۔ کہتی ہے موسیٰ چلو جنت کا تو وعدہ ہو گیا، ایک چیز اور چاہتی ہوں۔ اب کیا؟ بات تو ایک ہی وعدے کی ہوئی تھی نا، کہ حدیث کا یہ اضافی جو روایت ہے اس کو امام سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں نقل کیا، اور امام قرطبی نے اپنی کتاب الجامع احکام القرآن کے اندر نقل کیا ہے، الجامع احکام القرآن کا۔ بات تو ایک وعدے کی ہوئی تھی، بڑھیا آپ کیا چاہیے؟ کہتی ہے کہ حضور یہ ضعیفی بڑھاپے سے میں تنگ آ گئی ہوں، میری جوانی بھی لوٹائیے، جوانی لوٹائیے۔ آپ نے کہا اچھا چل وہ بھی تجھے عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور اس کی طرف دم کیا، اور جب ہاتھ پھیرا آقا فرماتے ہیں کہ موسیٰ کا اشارے سے ہاتھ کا پھیرنا تھا اور دم کرنا تھا، 33 سال اور 30 سال کی دوشیدہ اور نوجوان عورت کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور عمر بھی اتنی طویل پائی کہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو بعد میں آئے ان سے نکاح بھی ہوا، اور ان سے نکاح سے اولادیں بھی پیدا۔ تب بڑھیا نے بتایا کہ حضور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یوسف علیہ السلام دفن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی میں اس مقام کو جانتی ہوں کہ یہ واقعہ میری نگاہوں کے سامنے گزرا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، میری اس وقت 13 سال کی عمر تھی، اور مجھے آج بھی وہ دریا نیل کا وہ حصہ خاص یاد ہے کہ میں نے نگاہوں سے اس کو اپنے ذہن میں رکھا تھا، اور جب تک اللہ نے مجھے طاقت دی میں چل پھر سکتی تھی، میں آتی تھی اور اس مقام پہ کھڑے ہو کے اس جگہ کو نہارتے رہتی تھی، اے اللہ کے نبی موسیٰ یہاں خدائی کیجئے کہ یہاں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ جب قبر کھودی گئی یوسف علیہ السلام کا جسم ایسا تر و تازہ تھا جیسے ابھی ہی دفن کیا گیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور دوسرے ایک مقام پر بیت المقدس پہ پھر حضرت یوسف کو دفن کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کرتے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے کہ لوگوں وہ بنی اسرائیل کی ضعیفہ کتنی ہوشیار اور عقل مند تھی کہ جب اس کے نبی نے اس سے قبر کا نشان پوچھا تو اس نے جنت کا مطالبہ کیا، اور یہ بدوز بنی اسرائیل کی ضعیفہ اور بوڑھیا سے کتنا گیا گزرا نکلا کہ میں اس سے خود بار بار کہتا تھا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے اونٹ اور پیسے مانگے، خدا کی قسم اگر یہ مجھ سے یہ کہتا اے مصطفیٰ میں جنت میں آپ کے ساتھ آپ کے محل میں رہنا چاہتا ہوں، یہ درجہ اور مقام میں اس کو عطا کر دیتا، اور یہ جنت میں میرے مقام اور میرے درجے میں ہو۔ اب بھی کیا شک و شبہ، اور یہ حدیث میں ہے، قصے کہانیوں کی کتاب میں نہیں، اس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لکھا اور فرمایا اس کی سند بھی صحیح ہے۔ مستند الفردوس میں امام دہلوی نے لکھا ہے اس کو، امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرآن میں لکھا ہے، امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے۔ میں نے بہت سارے حوالے دیے جو ابھی ذہن میں نہیں ہے اس وقت فی الحال میرے، میں نے متعدد کتابوں کے حوالے دیے، اور تمام محدثین نے اس پہ اتفاق کیا کہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے حسن کے درجے پر ہے، صحیح حدیث ہے یہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، اتنا آپ کو دیا کہ آپ جو چاہے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، جلیل قدر صحابی ہے، غزوہ احد میں جنگ کے اندر شریک ہے، اور بعد نے کہا یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے۔ ایک تیر دشمن کا سنسناتے ہوئے آتا ہے اور آپ کی آنکھ پر لگا اور آپ کی آنکھ کی پتلی باہر نکل گئی۔ یہ جو آنکھ کا حلقہ ہوتا ہے، جو آنکھ کا گوئلہ ہوتا ہے جس سے دیکھتا ہے آدمی وہ باہر آ گیا، ایک نس سے وہ لٹک رہا تھا۔ حضرت قتادہ علیہ السلام کو لڑنے میں دشواری ہوئی، آپ نے کیا کیا، اس آنکھ جو نس سے لٹک رہی تھی اس کو ہاتھ میں مٹھی میں پکڑا اور زور سے کھینچا اور توڑ لیا۔ اندازہ لگائیے کتنی تکلیف ہو رہی ہو، مگر جہاد کا جذبہ کیا ہوتا تھا صحابہ کرام کا، وہ درد اور اس تکلیف کو، اس کرب کو برداشت کر رہے ہیں۔ اس آگ کو پھینکا نہیں حضرت قتادہ نے۔ اب اس زمانے میں سائنس کی اتنی ترقی تو تھی نہیں، اتنے ہاسپٹل تو تھے نہیں کہ بھائی نکلی ہوئی آگ کو دوبارہ آپریشن سے صحیح کر دے، اور آج بھی اگر بہت زیادہ دیر ہو جائے تو دوبارہ وہ آگ لگائی نہیں جا سکتی۔ مگر صحابی کا عقیدہ دیکھیے حضرت قتادہ کا، اس آگ کو اپنی مٹھی میں رکھ لیا، آگ سے خون بہتا رہا، آپ تلوار چلاتے رہے، لڑتے رہے اور دشمن کو کاٹتے چھاٹتے، یہاں تک کہ آپ دشمن کو کاٹ کاٹ کے رستہ بناتے رہے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت پہ پہنچ گئے۔
हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर उस हथेली, उस मुट्ठी को खोलते हैं और मुट्ठी में आपके आंख और कहते हैं या रसूलल्लाह इस आंख को दुरुस्त फरमा दीजिए। तो आका ने तो ये कहना चाहिए था, दीवाने हो गए हो, पागल हो गए हो, तुम्हें तो इलाज की जरूरत है, मैं कोई डॉक्टर हूं, मैं कोई सर्जन हूं, मैं ये जो आंख निकल चुकी है, एक अरसा गुजर गया, इसको तुम्हारे आंख को मैं कैसे दुरुस्त कर सकता हूं, मुझे तो इख्तियार नहीं है, मैं तो बेबस हूं। ये नहीं फरमाया आका ने, बल्कि क्या फरमाया, देखो इख्तियार की बुलंदी बता रहे हैं मेरे आका। कहा कतादा आंख दुरुस्त करवाने के लिए आए हो, मैं एक पेशकश रखता हूं तेरे सामने, अगर तू चाहे तो एक आंख से दुनिया में नाबीना होने को पसंद कर ले, इस पे सब्र कर ले। एक आंख से तू देख सकता है, एक आंख तेरी जाय हुई है, दूसरी आंख सलामत है अभी, अगर तू चाहे इस पर सब्र कर ले कि एक आंख से तो दुनिया में नाबीना रहे, तो मैं इसके एवज तुझसे वादा करता हूं कि मैं तुझे जन्नत का बुलंद मकाम अता करवा दूंगा, तुझे जन्नत अता करूंगा। हज़रत कतादा सहाबी रसूल थे, और सहाबी बहुत अक्लमंद होता है, बहुत दाना होता है। जुमले क्या थे हज़रत कतादा के, झूम जाएंगे आप इस जुमले पर। कहा या रसूलल्लाह आपकी मोहब्बत, आप पर ईमान लाना, आपकी मोहब्बत, इसके तुफैल तो जन्नत मिल ही जाएंगी, आप आंख दुरुस्त कर दीजिए। आप दो में से एक चीज इख्तियार करने के लिए कहते हैं, या तो आंख दुरुस्त करवा ले या नाबीना होने पे सब्र कर ले और इसके एवज जन्नत ले ले। ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत के तुफैल तो जन्नत मिल ही जाएंगी, आप आंख दुरुस्त कर दीजिए। सरकार ने अपना लुआब दहन निकाला, लुआब कहते हैं थूक को, अदब में हम लुआब कहते हैं, थूके मुबारक को निकाला, और निकालने के बाद हजरत कतादा की आंख में रखा, उस आंख को लिया और उस आंख को आंख पे लगा दिया, इमामा खोला, आंख पे इमामे को लपेट दिया। कतादा क्या वक्त हुआ है? अल्लाह के नबी जोहर का वक्त है। फरमाया जाओ हुजरे में आराम करो, असर की नमाज के लिए मेरी खिदमत में आना, जब असर पढ़ चुको तो अपनी आंख दिखा दे। इतना फास्ट ऑपरेशन आज की मेडिकल साइंस करने से काफी है। अव्वल तो जो आंख निकल चुके उसको दुरुस्त करना ही आज के डॉक्टरों की भी बस की बात नहीं, और अगर कोई ऐसा ऑपरेशन होता भी है तो मैं नहीं समझता कि 1 घंटे 1.5 घंटे में डॉक्टर बोले जाइए साहब हो गया आपका ऑपरेशन। वो मोतियाबिंद वगैरह के ऑपरेशनों में 1-2 घंटे बाद छुट्टी दे दी जाती, वो एक अलग चीज है। आपकी आंख आपके आंख के हल्के में होती है, ये तो आंख ही बाहर निकल चुकी है जनाब, और कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, कोई मेडिसिन या दवा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आका ने अपना लुआब डाला है, थूक मुबारक डाला है। और थूक क्या होता है? इसमें बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं। किसी शख्स की आंख का ऑपरेशन हो जाए और आप उसकी आंख में थूक डाल दे, डॉक्टर 4 जूते लगाएगा, कहेगा पागल हो गए कि आंख में थूक डाल रहा है, अबे इन्फेक्शन हो जाएगा, आंख खराब हो जाएंगी। तो पता चला कि हमारा थूक और है, मुस्तफा का थूक और है। जब हम मुस्तफा के थूक की बराबरी नहीं कर सकते तो मुस्तफा की जात की बराबरी कैसे की जा सकती? नबी का थूक और है। और थूक क्या होता है? हिकारत से आदमी उसको खारिज कर देता है, उस शय की कोई कीमत भी नहीं होती, कोई अहमियत भी नहीं होती। किसी के कपड़े पे लग जाए तो वो नाराज हो जाता है, किसी के कपड़े पे थूक दीजिए तो खुश होंगे आपसे, तो बहुत अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी चीज दी आपने। जूते मारे, कहें पागल हो गया, देख के थूकता नहीं है। मगर नबी के लुआब थूक मुबारक की तासीर देखो, आपने अपना थूक लगाया, आंख लगाया, इमामा लपेटा, कहा जाओ जोहर का वक्त हुआ है कतादा, असर में आना और आंख दिखा देना। हज़रत कतादा कहते हैं मैं अपने खैमे में आया, आराम किया, असर का वक्त हुआ, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ी। जब नमाज से फारिग हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कतादा इमामा खोलो जरा अपनी आंख दिखाओ। कहते जब इमामा खोला आंख दुरुस्त हो चुकी थी। सरकार ने कतादा अब कैसा महसूस कर रहे हो? अर्ज के हदीस के अल्फाज है, अर्ज के या रसूलल्लाह मैं हैरान हूं, वो आंख से ज्यादा देख रहा हूं जो पहले से दुरुस्त थी, या वो आंख से ज्यादा देख रहा हूं जिसको आपने दुरुस्त फरमाया है। खुदा की कसम वो आंख ज्यादा दूर तक देख रही है जिसको आपने दुरुस्त फरमाया। आका मुस्कुराया, का कतादा बड़े होशियार निकले, क्या कहा था? जुमले तो दोहराओ जो कहा था। कहा या रसूलल्लाह मैंने ये कहा था कि आपकी मोहब्बत के तुफैल जन्नत तो मिल ही जाएंगी, आप आंख दुरुस्त कर दीजिए। आका ने कहा कतादा ये जुमलों से अल्लाह रसूल बड़े राजी हुए, जाओ तुझे जन्नत भी अता की गई और आंख भी दुरुस्त कर दी, जन्नत भी ले जा।
کائنات میں سب سے افضل اور بہتر چیز کیا ہے؟ جنت. جب جنت مصطفیٰ کے اختیار میں تو دنیا کون سی چیز ہے؟ یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے. جنت باقی رہنے والی چیز ہے. جب باقی رہنے والی چیز کا اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا تو فنا ہونے والی چیز کے اختیار پہ کون سا جھگڑا ہے؟ مگر اس پر ایک نقطہ یاد آ رہا ہے. امام قاضی عیاض، تمام محدثین نے لکھا، امام قاضی عیاض نے بڑا عظیم نقطہ بیان کیا اپنی کتاب الشفا میں. بس وہ نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاس جو مال ہوتا ہے، جس پر ہمارا اختیار ہوتا ہے، مال پر ہمارا اختیار ہے، جس مال پر ہمارا اختیار ہے، جو ہمارا اپنا مال ہے، جو ہمارے تصرف میں ہے، اس پر زکوٰۃ بھی ہے یا نہیں؟ دوسرے کے مال پہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ بھئی پڑوسی کے مال پہ زکوٰۃ آپ دیں گے کیا؟ پڑوسی خود اب دیں گا؟ بولیے. جس مال پہ ہمارا اختیار ہو، جو ہمارا اپنا مال ہو. ایک شرط کیا ہے کہ ہمارا اپنا مال قبضے میں ہو. دوسری شرط کیا ہے زکوٰۃ کے لیے؟ سال گزر جائے. سال گزرنے کے بعد اپنے ذاتی مال پہ اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کتنے فیصد ہے؟ بولیے. 2.5%. یعنی آپ کے پاس اگر 100 روپیہ ہے تو 2.5 روپیہ آپ کو بطور زکوٰۃ نکال کے دے دینا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے، یہ معلوم ہے، ہر مومن پر زکوٰۃ فرض ہے. صاحب استطاعت، صاحب نصاب، ہر مومن پر. وہ مومن جو صاحب نصاب اس پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی. حضور پر زکوٰۃ، سیدوں پہ زکوٰۃ فرض ہے. سیدوں کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر مال ہو زکوٰۃ ان پہ فرض ہو جائے، اتنا مال ہوگی جس پہ فرض ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے. لیکن آقا پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں تھا. اگرچہ آپ کے بعد اتنا مال آ بھی جائے کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، تب بھی آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی. زکوٰۃ لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ کی اولاد کو زکوٰۃ کا مال نہیں چلتا تو آپ کو کہاں سے پھر وہ زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے؟ لیکن آپ پر زکوٰۃ اللہ نے فرض کیوں نہیں کی؟ اب یہاں ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ دینا بھی تو ایک اجر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس اجر سے کیوں محروم رکھا؟ جی نہیں، اس میں بہت بڑی حکمت ہے. امام قاضی عیاض کرتے ہیں، عزیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی. وجہ کیا تھی؟ زکوٰۃ اللہ نے اس لیے فرض نہ رکھی کہ مصطفیٰ زکوٰۃ نکالتے تو کیا نکالتے؟ اس لیے کہ ہمارے مال کی ایک مقدار ہے، ایک لیمٹ ہے. یہ پوری کائنات کا مالک اللہ نے مصطفیٰ کو بنا دیا. جب پوری کائنات کے مالک ہے تو پھر پوری کائنات کی زکوٰۃ نکالتے. تو زکوٰۃ نکالتے تو کتنی نکالتے، اور نکالتے تو پھر کسے دیتے، اور جسے دیتے تو وہ پھر حاصل کیسے کرتا؟ آپ چاند، سورج، سیارے سب کے مالک، سب آپ کے اختیار میں، سب آپ کے دست قدرت میں. اسی لیے چاند کو اشارہ کرے پلٹ آئے، ٹکڑے ہو جائے. سورج کو اشارہ کرے پلٹ آئے. سب آپ کی ملکیت ہے، اس لیے سب آپ کی فرما برداری کر رہے ہیں، سب آپ کے حکم کو مان رہے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، کوثر عطا کیا. اتنا عظیم نبی، اتنا بہترین نبی، کسی امت کو ایسا نبی نہیں ملا جو جیسا نبی ہمیں عطا کیا گیا. 18,000 عالم ہے. کتنے عالم ہیں؟ مگر اس عالم میں بھیجا. ایک شاعر نے، ناگپور کے ہی شاعر ہے سالم ناگپوری، بڑا پیارا شعر کہا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ آقا نے ہمیں اپنا امتی بنایا. ایک مسلمان کے لیے سب سے عظیم اگر کوئی نعمت ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو. اور پھر امتی بھی ایسا کہ سنی ہو، اور سنیوں میں بھی سنی صحیح عقیدہ ہو. اور ایمان کیا ہوتا ہے، سنی صحیح عقیدہ ہونا کیا ہوتا ہے، مصطفیٰ کی محبت کا حق کیا ہوتا ہے. اس زمانے میں اگر کسی نے ہمیں سمجھایا تو وہ امام احمد رضا نے سمجھایا. اور یوں کہا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دیں گی وہ آگ لگائی. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اصل ایمان ہی مصطفیٰ سے محبت ہے. ایسا عظیم نبی، اس سے محبت نہیں کی جائے گی، اسے چاہا نہیں جائیں گا، اسے اپنا آقا اور مولا نہیں مانا جائیں گا.
खुद मेरे आका कहते हैं कि लोगों ईमान क्या है। लोग समझते हैं नमाज पढ़ लिया तो ईमान मुकम्मल हो गया, लोग समझते रोजे रख लिया तो ईमान मुकम्मल हो गया। याद रखिए कि नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सदका, जितने भी नेक अमाल है ये जन्नत में दर्जा मिलने का सबब है। ये अमाल तय करेंगे कि जन्नत में आपको किस दर्जे में रखा जाए, किस क्लास में रखा जाए। फर्स्ट क्लास में रहोगे, सेकंड क्लास में रहोगे कि थर्ड क्लास में रहोगे। खैर जन्नत में कोई थर्ड क्लास नहीं है। थर्ड से मतलब सबसे निचली जन्नत। जन्नत में भी दर्जे हैं। 7 जन्नतें हैं। कौन सी जन्नत में रहोगे ये तय किस बुनियाद पर होगा? अमाल की बुनियाद पर। लेकिन दाखिला किस बुनियाद पर होगा? वीजा और पासपोर्ट क्या चीज है? वो है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अगर इसमें अधूरे हैं तो जब दाखिला ही नहीं मिलेगा तो फिर मकाम कहां से मिलेगा? भाई अगर हज करने जाना चाहते हो तो दाखिला किस चीज से मिलेगा सऊदीया में? कि पासपोर्ट भी हो और साथ में वीजा भी हो। इस पर एक बड़ी प्यारी बात याद है, ये 2 चीजें लाजिम है। पासपोर्ट और वीजा नहीं है तो जा सकते हैं आप किसी मुल्क में। मैं हज करने जाना चाहता हूं लेकिन पासपोर्ट तो है लेकिन वीजा नहीं है, तो ये पासपोर्ट काम आएगा? बोलो यार। चलो वीजा तो है, पासपोर्ट सही नहीं है। वीजा मिल गया और जब एयरपोर्ट पहुंचे पासपोर्ट चेक हुआ तो पता चला पासपोर्ट में खामी है, डुप्लीकेट पासपोर्ट था। वही रोक लिया जाएगा। वीजा होने के बावजूद भी आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप सऊदी या किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी भी जगह जाना चाहते हैं तो 2 शर्तें, पासपोर्ट भी असल चाहिए और वीजा भी चाहिए। जन्नत में जाने का वीजा और पासपोर्ट क्या है? मुस्तफा की मोहब्बत है। तो मोहब्बत तो सनद है इसकी। वीजा पे भी जो स्टैंप है वो मुस्तफा की मोहब्बत है, पासपोर्ट पर जो स्टैंप है वो मुस्तफा की मोहब्बत है। और वीजा और पासपोर्ट क्या है? वो क्या है जानते हो? आइए इस हदीस से सुने, जिसको इमाम इब्न हजर अल मक्की ने अस्सवाइकुल मुहरिका में लिखा है कि मौला अली को एक मरतबा हज़रत अबू बकर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो हज़रत अली कहते हैं कि अबू बकर आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? कहा अली इस बात पे मुस्कुरा रहा हूं कि रसूलुल्लाह की एक हदीस याद आ गई। क्या हदीस याद आ गई आपको सरकार की? कहा कि हदीस ये याद आ गई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर जन्नत में जब जन्नती जा रहे होंगे और जन्नत की तरफ आएंगे तो दरोगा जन्नत रोक लेगा और उनसे कहेगा कि उस वक्त तक तुम्हें जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा जब तक अली से उसकी मोहब्बत का परवाना ना लो। आका ने कहा अली जिसको अपनी मोहब्बत का परवाना दे देंगे वही जन्नत में दाखिल किया जाएगा और जिसको अली जन्नत का परवाना नहीं देंगे वो जन्नत से लौटा दिया जाएगा, जन्नत में उसको दाखिला नहीं मिलेगा। यह है पासपोर्ट। अली की मोहब्बत है पासपोर्ट। अली की मोहब्बत क्या है? पासपोर्ट। ये कहकर अबू बकर खामोश हो गए। तो मौला अली कहते हैं कि या अबा बकर, अबू बकर क्या आपने रसूलुल्लाह से इतना ही सुना या इसके बाद के हिस्से को आप आजिज़ी और इनकिसारी की बिना पर बयान नहीं कर रहे हैं, इनकिसारी कर रहे हैं? अबू बकर ने कहा कि ऐ अली आप भी बेहतर जानते हैं। कहा हुजूर पे सुन लीजिए, मैं अब कहता हूं आप तो आजिज़ी में खामोश हो गए लेकिन मैं जानता हूं इस हदीस के बाद का हिस्सा क्या है कि आका ने मुझसे कहा अली जिसको तू जन्नत का परवाना देगा वही जन्नत में दाखिल होगा, मगर अली मैं तुझे ताकीद करता हूं जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर ना हो उसको परवाना हरगिज़ ना देना। तो मालूम हुआ कि अबू बकर की मोहब्बत वीजा है, अली की मोहब्बत पासपोर्ट है और इन दोनों पे जो स्टैम्प है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। और इसी मोहब्बत को आका ने कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। ऐ लोगों तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत न करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता।
मोमिन बनना है तो मेरी मोहब्बत करो। और सहाबा इकराम ने इस पर अमल करके दिखाया। मैं सिर्फ एक वाक़या बताता हूँ। इस पर अगर मैं वाक़या सुनाऊँ, ताफ़ुज़ नामूस रिसालत का मतलब यही है कि मुस्तफ़ा की ऐसी मोहब्बत हो कि जब मुस्तफ़ा की मोहब्बत का सवाल आ जाए तो इंसान न अपनी जान की परवाह करे, न अपने माल की परवाह करे, सब कुछ आका पे निसार करने के लिए आमादा और तैयार हो जाए। यही नामूस रिसालत का मतलब। ये वाक़या जब मैंने पढ़ा था, अल्लाह जाने कितनी देर तक मैं रोता रहा था। रात अक्सर मैं मुताल्ला रात में तन्हाई में करता हूँ। अपने लाइब्रेरी है मेरी नीचे पूरी एक रूम, अल्लाह के फजलो करम से 3 फ्लोर की इमारत है, 2 में हम रहते हैं। नीचे के फ्लोर पूरा किताबों से भरा हुआ रहता है। तो नीचे आके मैं जब मुताल्ला करता हूँ और ऐसी कोई बात मिल जाती है, रात में ही पढ़ने का वक्त होता है फुर्सत का, घंटों रोना आता है अकेले में। जब मैंने हदीस पढ़ी थी तो रो रहा था कि या अल्लाह क्या मोहब्बत थी सहाबा इकराम की, तारीख ऐसी मोहब्बत पेश नहीं कर सकती। और आज अफसोस की बात है कि ऐसे सहाबा को कुछ बदबख्त लोग जहन्नमी बनाने पे तुले हुए हैं। जैसे इनके बाप की जन्नत है, ये जन्नत में ले जाएंगे। अब हर सहाबी याद रखिए जन्नती है। उनके आपस के जो भी मामलात हैं वो उनके दरमियान है। आका फरमाते मेरे किसी सहाबी को बुरा ना कहो, मेरे किसी सहाबी को बुरा ना कहो। उनके आपस के मामलात वो उनके अपने हैं। तुम में से अगर कोई गैर सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात कर दे, मेरा एक सहाबी, अदना सा सहाबी, आम सहाबी, एक सबसे आखिर का सहाबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में दे दे, दर्जे मकाम सवाब में तुम मेरे उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। अव्वल तो ओहद पहाड़ के बराबर सोना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। ओहद पहाड़ के बराबर सोना है किसी के पास? हो सकता है। इतनी बड़ी मिसाल दिया आता है। और एक दूसरे मकाम पे फरमाया, अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि अगर किसी को कयामत तक की जिंदगी मिल जाए, अव्वल तो ये मिलना भी मुमकिन नहीं है। शेख खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि वो हयात है, उस पर भी इख्तलाफ है उलमा के दरमियान। बाज़ कहते हैं विसाल हो गया, बाज़ कहते हैं हयात है। सूफिया का अकीदा यह है कि जिंदा है, मौजूद है, मुलाकातें करते हैं औलिया से। अगर किसी इंसान को कयामत तक की उम्र दे दी जाए, और अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि अगर वो कयामत तक नमाज में गुजार दे और कयाम की हालत में रहे, पूरी जिंदगी कयामत तक की नमाज में गुजार दे, और रसूलुल्लाह का एक सहाबी तकबीर पुकारे, एक लम्हा खड़े हो और एक लम्हा खड़े होकर नमाज खत्म कर दे, तो कयाम में जो एक लम्हा गुजारा तमाम कयामत तक की जिंदगी के बराबर उसके अजर सवाब को नहीं पहुंच सकता। वो सहाबी का दर्जा है। आजकल सहाबी पे वो उंगली उठा रहे हैं जिनके अपने बाप दादाओं के पते नहीं, जिनके अपने हसब और नसब के ठिकाने। वो सहाबा के नसबों को खंगाल रहे, फुला ऐसे थे, फुला ऐसे थे। लेकिन सहाबा थे क्या? सहाबा तो सहाबा थे। साहबियात में से मैं एक बात कर रहा हूं कि ग़ज़वा खंदक का मौका, 3 ताकतों ने एकजुट होकर मदीने पे हमला किया। 3 दुश्मन एकजुट हो गए, मुआहिदा किया आपस में कि हम तीनों मिलकर मोहम्मद को और उसके मानने वालों को खत्म कर देंगे। मुशरिकाने मक्का, खैबर के यहूदी, मदीने और इतराफ के ईसाई, 3 ताकतें एकजुट हो गई। मुसलमानों की तादाद इनके मुकाबले में कलील और कम है, मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। आका ने मदीने के चारों तरफ खंदक खुदवा दी कि खंदक पार करके मदीने में ना आ सके। ऐलान फरमाया कि जो इस जंग में हिस्सा लेना चाहता है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जो नौजवान है वो अपने आप को जंग के लिए पेश करे। जो ज़ईफ है, बूढ़े हो गए, खुद जंग में नहीं आ सकते, हथियार नहीं उठा सकते, वो अपने असला, अपने औजार, अपने हथियार जो है वो नौजवानों को दे। औरतें अपने माल से मदद करें। हुजूर का मुनादी ऐलान कर रहा है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हर कोई हुजूर की खिदमत में माल ला रहा है। ज़ईफ़ुल उम्र साहब हथियार लाके हुजूर की बारगाह में देते हैं, या रसूलल्लाह हम जंग लड़ने के काबिल नहीं है, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, बीमार है, अब हमसे लड़ा नहीं जाता। हुजूर ये हथियार हमारे, ये ज़ेर बख्तार, ये तलवारें, ये नेज़े, ये तीर, ये कमान, ये सब हाजिर है। हुजूर नौजवानों में उन हथियारों को, उन असला को तकसीम फरमाते हैं। औरतें अपना माल लाती है, जेवरात लाती है, या रसूलल्लाह इस जिहाद में हमारा भी हिस्सा है। रावी हदीस कहते हैं हुजूर सबको दुआ दे रहे थे कि तभी हमारी निगाहों ने देखा कि एक कम उम्र नौजवान लड़की, कम उम्र में एक दोशीज़ा, सफेद लिबास में मलबूस,
اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے کوئی چیز کو چھپائے ہوئے آہستہ آہستہ قدموں سے حضور کی خدمت میں آ رہی ہے. چیز کو ایسے چھپایا ہے، سینے سے ایسے چمٹایا جیسے کوئی بڑی قیمتی چیز ہو اور اس کو ڈر ہو کہ کوئی یہ چھین نہ لے مجھ سے. لوگوں نے خیال کیا کہ کوئی سونا وغیرہ کوئی زیورات لائی ہوں گی، بہت زیادہ زیور کی پوٹلی ہوں گی، اس لیے سینے سے چمٹا کے مضبوطی سے چھپا کے لا رہی ہے. وہ نوجوان خاتون، وہ شہزادی آتی ہے حضور کی خدمت میں اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کے منادی کا اعلان کانوں میں سنا، مجھے اعلان پہنچا کہ عورتیں اپنے مال سے، زیورات سے مدد کریں، نوجوان اپنی طاقت سے مدد کریں، ضعیف العمر جو حضرات ہیں وہ اپنے ہتھیار سے مدد کریں، ہر کوئی جنگ میں، جہاد میں حصہ ڈال رہا ہے. اللہ کے نبی، آواز میرے کانوں تک پہنچی، میں بھی حاضر ہوئی ہوں. اللہ کے نبی میری طرف سے اس چیز کو قبول فرمائے. سرکار، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں، میرے والد جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے، میرے شوہر کی شہادت بھی غزوہ احد میں ہوئی، میرا بھائی بھی غزوہ احد میں مارا گیا. اللہ کے نبی، غزوہ احد میں میرا گھر ختم ہو گیا، تمام ہو گیا، میرے گھر میں اب کوئی مرد نہیں. لیکن جس وقت میرا شوہر میدان احد کی طرف نکلا تھا اس وقت میں حاملہ تھی. سرکار، اس کے بعد یہ بچہ مولود ہوا ہے. اس نے اپنے سینے سے چادر ہٹائی اور جب چادر ہٹائی تو لوگوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے، آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. جس چیز کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے لائی تھی وہ اس کا اپنا شیرخوار دودھ پیتا بچہ. عرض کرتی، یا رسول اللہ، اس میرے بچے کو آپ جہاد پر لے جائیں. اب اس بچے کے علاوہ کوئی مرد میرے گھر میں نہیں کہ جو میں جہاد پر روانہ کروں. بھائی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، والد نہیں ہے، بس اب یہ میری اپنا لخت جگر، اپنا خون، اپنا گوشت ہے. حضور آپ کی خدمت میں اس بچے کو پیش کر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا، سرکار کی آنکھوں میں اس خاتون کے، اس دوشیزہ کے جذبے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ بھی رونے لگے. حضور نے کہا کہ اے میری شہزادی، ہے میری بیٹی، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، تمہارے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بہترین اجر کی دعا کرتا ہوں. لیکن اے میری بیٹی، ہے میری شہزادی، ہے میری صاحبزادی، اس بچے کو میں جنگ پر نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ یہ بڑا قبضین بچہ ہے، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، یہ تلوار اٹھا نہیں سکتا، تیر چلا نہیں سکتا. ارے ہتھیار چلانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر دشمن کا تیر آئے تو یہ تیر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اگر دشمن اس پر وار کرے یہ اس وار کو خالی نہیں کر سکتا، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. اے میری بیٹی، اس بچے کو لے جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اس بچے کی اچھی پرورش کرو، اچھا تہذیب و تمدن اس کو سکھاؤ. جب یہ پروان چڑھ جائے، جوان ہو جائے اور طاقت و قوت کا مالک ہو جائے، اللہ نے چاہا تو پھر بہت سارے جہاد کے موقع آئیں گے، پھر کسی جہاد میں اس کو روانہ جاؤ. اس وقت میں اس بچے کو اپنی خدمت میں لے جانے سے اپنے آپ کو قاصر پاتا ہوں، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ. جیسی سرکار نے انکار فرمایا، وہ ضبط نہ کر سکی، بے تحاشا رونے لگی اور روتے ہوئے عرض کرتی، اللہ کے نبی، آپ فرماتے یہ کمسن بچہ ہے، یہ کسی کام کا نہیں. سرکار، میں تسلیم کرتی ہوں آپ نے جو کچھ فرمایا صحیح فرمایا. یقیناً یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا میرے آقا، یقیناً یہ تیر و کمان نہیں چلا سکتا، یہ دشمن سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. لیکن حضور، اس بچے میں ایک بڑی خوبی ہے، اس کو بیکار نہ سمجھے، اس کو کسی کام کا نہ جانے، بلکہ یہ بہت کام کا ہے. حضور، اس بچے میں ایک بڑی عظیم خوبی ہے جو دوسرے بچوں میں نہیں ہوتی. سرکار، اس بچے میں خوبی یہ ہے کہ جو بھی اس کے رخسار کو بوسہ دیتا ہے، جو بھی اس کے گالوں کو چومتا ہے، اس بچے کی عادت ہے کہ وہ اس سے مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی، آپ اس کو اپنے ساتھ جہاد میں لے جائیں اور سرکار، جب دشمن چاروں طرف سے تیر برسا رہا ہو اور جب جنگ شدید ہو جائے تو آپ اس بچے کو اپنے قریب رکھنا. سرکار، اس کے رخسار اور گال پہ بوسہ دینا. جب آپ اس کو بوسہ دیں گے یہ آپ کے سینے سے چمٹ جائے گا اور دشمن کا جو تیر آپ کی طرف آ رہا ہوگا یہ اپنے پیٹھ اور اپنے سینے پر لے لے گا. اس طرح میرے آقا آپ محفوظ ہو جاؤ. اندازہ لگائیے، ایسا جذبہ تاریخ میں کسی قوم میں پیش کیا جا سکتا ہے، دکھایا جا سکتا ہے کہ اپنے رہنما، اپنے پیغمبر، اپنے رہبر، اپنے ماں اور ملجا سے اتنی محبت ہو کہ دودھ پیتے بچے کو بھی قربان کرنے پر آمادہ ہو. ایسا جذبہ تاریخ اسلام کے علاوہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. مگر آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر میں صحابہ کے قسم کے واقعات بتاؤں تو متعدد واقعات ہیں.
حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا واقعہ سنایا جائے تو وقت کافی طویل ہو جائے گا، جنہوں نے حضور کی محبت میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ مولا علی نے اپنے ماموں کو قتل کیا تھا، فاروق اعظم نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا، حضرت علی نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے جنگ کی تھی جب اس وقت کفر کی حالت میں تھا، رسول کا دشمن بن کر آیا تھا۔ صحابہ نے اپنے نبی کی خاطر نہ بیٹوں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، صرف دیکھا تو یہ دیکھا کہ نبی سے محبت کا رشتہ مضبوط ہو جائے، اور اس مضبوط رشتے کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے جو بھی رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب ہو، دشمن بن کر آئیں گا، ہم ہر رشتے کو محبت رسول کو قائم رکھنے کے لیے کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نبی پر جان کیا دیں گے، ہم تو نبی کی بات نہیں ماننے کے تیار ہیں۔ صحابہ اکرام جب جان دینے پہ آمادہ رہتے تو باتیں کیسی مانی ہوں گی۔ عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ میں نے پڑھا تھا، حیران ہو گیا تھا کہ یہ جمعے کے دن مسجد نبوی کے لیے کی طرف آتے، جمعے کا دن ہے، آقا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی غسل وغیرہ کرنے میں، کام سے فارغ ہونے میں، تیزی کے ساتھ آ رہے تھے کہ کہیں حضور کا خطبہ نہ چھوٹ گیا۔ جب آ رہے تھے تو ایک صحابی مسجد کے اندر کسی حاجت کے تحت کھڑے، اور خطبے کا احترام بہت ہوتا ہے، خطبے میں کھڑے ہونا، لوگوں کو پھلانا، یہ سب جائز نہیں ہے، گفتگو کرنا، بات کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب خطیب جمعے کا خطبہ دے تو کوئی کسی کو پھلانگ کرنا ہے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، کوئی کسی سے کلام نہ کرے، کسی سے گفتگو نہ کرے۔ کسی نے اگر خطبے میں گفتگو کی، بات چیت کی، لوگوں کو پھلانگا، پھلانگ کر آگے آیا، جگہ الگ اس نے تبدیل کی، آقا فرماتے کہ جو جمعے میں خطبے میں کرتا اس نے جمعے کے ثواب کو گوا دیا، اس نے اپنے جمعے کو ضائع اور برباد کر دیا۔ جمعے کے خطبے کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک صحابی کسی وجہ سے کھڑے ہو گئے، جب حضور نے دیکھا کہ کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اجلس، بیٹھ جاؤ۔ سرکار نے زور سے کہا اجلس، آواز اتنے زور سے باہر تک آئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے باہر تھے، سڑک پر تھے، وہ آواز عبداللہ ابن مسعود کے کانوں میں پہنچی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ جب خطبہ ختم ہوا تو تب اٹھ کے آئے، سرکار نے خطبہ دیتے ہوئے ان کو دیکھ لیا، سڑک نظر آتی تھی ممبر سے۔ آقا نے کہا کہ عبداللہ میں نے تم سے تو نہیں کہا تھا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، میں نے یہ نہ دیکھا کہ حکم کسے، آپ کی آواز کانوں تک پہنچی، اور اللہ کے نبی ہم آپ کے غلام ہیں، ہمارا کام تو وہ ہے کہ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہمیں اس سے زیادہ غرض نہیں کہ آپ کے مخاطب پہنچ۔ یہ صحابہ کا عالم تھا، مگر ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم نبی کی بات کہاں مانتے؟ شراب ہم پی رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں، سٹے ہم لگا رہے ہیں، لوگوں کا مال ہم ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ کسی کا مال مت دباؤ، مگر سب سے زیادہ آج خیانت کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو مسلمانوں کی۔ عجیب ذہن بنا رکھا ہے، جس کا لیتے ہیں اس کا دینے کو ہی نہیں تیار۔ کسی نے کہا کہ جب مانگنے آتا ہے تو فقیروں کی طرح مانگتا ہے، بھکاریوں کی طرح مانگتا ہے، گڑگڑا کے مانگتا ہے، جس تاریخ کو بولو اس تاریخ کو آ کر مانگتا ہے۔ جب ایک بار لیتا ہے تو پھر ایسا دبا کے بیٹھتا ہے کہ جس کا مال لیا تھا وہ بیچارہ تاریخیں مانگتا ہے، اور یہ جج بن کے اس کو تاریخیں دیتا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتح رضویہ شریف میں ایک حدیث لکھی ہے کہ اگر کسی نے کسی مومن کے 3 پیسے دبائے، کتنے پیسے؟ 3 پیسے، اب تو 3 پیسے چلتے بھی نہیں ہیں، قیامت کے دن جس کا مال دبایا تھا، جس کے 3 پیسے غصب کیے تھے، اس کی 70 مقبول نمازیں اس کے نام اعمال سے لے کر اسے دے دی جائیں گی جس کے 3 پیسے دبائے تھے۔ کون سی نماز لی جائیں گی؟ مقبول، جو قبول ہوئی۔ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی۔ جو قبول ہوئی 3 پیسوں کے بعد 70۔ اب کسی نے اگر کسی کا 1 لاکھ روپے دبا لیا تو سوچو 1 لاکھ میں کتنے پیسے ہوتے ہیں، اور 70 نمازوں سے اس کو ملٹیپلائی کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر کسی نے کسی کا بہت زیادہ مال دبایا اور اس کی نمازیں اگر اس کو پوری نہ پڑے، مطلب نمازیں دی جاتی رہی اب پورا خالی ہو گیا ہو اور تب بھی دین باقی رہا، تو آقا نے فرمایا کہ پھر جس کا لیا تھا اس کے گناہ اس کو دیے جائیں۔ مال دبا رہے عمروں پہ عمرے، عمروں پہ عمرے، عمروں پہ عمرے، حج پر حج، جس کا مال لیا ہے اس کا دینے کو تیار ہے۔
سب سے زیادہ آج اگر کوئی ہمارے یہاں کا نوجوان نشے کا عادی ہے تو ہماری قوم کا نوجوان ہے. عجیب عجیب نشے, وہ تو نام بھی مجھے یاد ہی نہیں یار, میں سنتا ہوں ایم ڈی کر کے بھی کوئی نشہ نکلا ہے صاحب, ایم ڈی کے نشے ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان. شراب اور چرس سے تو بہت آگے بڑھ چکے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, لیکن نشہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. شراب سے بڑھ کر نشے ہے یہ کہ ہوش و حواس گم پڑے ہیں, کسی کام کے نہیں. جبکہ نشے کی مذمت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شدید وہی ہے, وہی آقا جن سے محبت کا دعویٰ کرتے, جن کی شفاعت کی امید رکھتے. آقا فرماتے جو شراب پینے کی حالت میں دنیا میں مر جائے, قیامت کے دن بت پوجنے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے. آقا فرماتے کہ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی, اور اگر اس درمیان میں وہ مر جائے 40 دنوں کے درمیان میں نہ ایک گھونٹ شراب پینے کے عوض میں, قیامت کے دن مشرکوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے. مولا علی فرماتے کہ اگر کہیں شراب کا ایک قطرہ گر جائے, شراب کا کہ زمین پر شراب کا ایک قطرہ گر جائے, وہاں گھاس اگے, تو خدا کی قسم میں اپنے جانوروں کو وہاں نہ چراؤں. کسی جگہ شراب کا ایک قطرہ گر جائے, پھر وہاں ایک مینار تعمیر کی جائے, اور مجھ سے کوئی کہے کہ اے علی ساری دنیا کی بادشاہت ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہے, اس مینارے پہ کھڑے ہو کر اللہ کا نام پکارو, خدا کی قسم میں دنیا کی بادشاہت کو ٹھکرا دوں, لیکن اس جگہ اللہ کا نام پکارنا گوارا ہے. ایک قطرے کا یہ عالم ہے, پیٹ میں لیٹر لیٹر بھر کی شرابیں بھری پڑی ہوئی اور گھر میں گھوم رہے پھر رہے, تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی, رحمتیں کہاں سے آئیں گی. علم سے ہم کوسوں دور. کس برائی پر بولے یار, کون سی برائی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جتنی برائیاں بنی اسرائیل نے کی نا, وہ ساری برائیاں ہم میں موجود ہیں. بس فرق یہ ہے کہ پچھلی قوموں پر عذاب اس لیے آ جاتا تھا کہ پچھلے نبیوں نے اپنی امت کی ہلاکت کی دعا کی, اور آقا نے اپنی امت کے لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا کی. بس سرکار کی رحمت کی وجہ سے بچے ہیں, ورنہ کون سے گناہ ہم نہیں کر رہے ہیں, بدنگاہیاں ہمارے عام ہیں, علم سے ہم کوسوں دور ہیں. آج افسوس کے ساتھ میرا یہ اپنا محاسبہ میں بتا رہا ہوں, 90% ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, نماز نہیں پڑھنا آتا, نماز کے فرائض پوچھ لو تو نہیں معلوم, وضو کے فرائض پوچھ لو تو نہیں معلوم. آپ کو 90% ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن سے غسل کا اگر طریقہ پوچھ لیا جائے تو غسل کرنا نہیں آتا, ناپاکی کی حالت میں زندگیاں گزار رہے ہیں. علم سے کوسوں دور. مدارسوں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں, بڑی بڑی فیسیں دے کر ہم انگریزی پڑھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن فری میں مدارسوں میں بچوں کی تعلیم کے لیے ہم بھیجنے کے لیے تیار نہیں, جہاں پر کوئی فیس نہیں مانگی جاتی, جہاں مولوی مولانا خوشامدیں کر کے محلے والوں سے اپیلیں کرتا ہے, بھائی خدا کے واسطے اپنے بچوں کو بھیجیے, دین کی تعلیم حاصل کروائیے. اور اسکول میں جا کے خوشامدیں کر کے بھائی ایڈمیشن نہیں ہے, ارے بھائی جتنی فیس بولتی ہے اتنا بولو, فیس کے علاوہ ڈونیشن کتنا چاہیے, ہم ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہیں, بس ہمارے بچے کو ایڈمیشن مل جائے. 60 سال 50 سال 70 سال کی زندگی کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ علم جو قیامت تک آخرت میں جو کام آنے والا ہے اس کی طرف توجہ نہیں. آقا فرماتے کہ تم میں سے اگر کسی سے ممکن ہو وہ لوہے کے جوتے بنا لے, علم کے حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا رہے یہاں تک کہ وہ لوہے کے جوتے گھس جائیں, مگر تب بھی وہ علم حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روکے نہیں, اور یہ سمجھے کہ میں نے ابھی علم کا ایک کنارہ بھی نہیں پایا ہے. بہرحال بہت ساری باتیں, وقت کافی ہو گیا ہے, بس یہی اپیل پر میں اختتام کر رہا ہوں.